آنگن، خدیجہ مستور۔ ماضی، سردیوں کی رات کتنی جلدی سنسان ہو جاتی ہے۔ آج بھی شام سے بادل چھا گئے تھے، خنکی بڑھ گئی تھی۔ کھڑکی کے پاس لگے ہوئے بجلی کے کھمبے کا بلب خاموشی سے جل رہا تھا۔ گلی کے اس پار اسکول کی ادبنی عمارت کے قریب درختوں کے جھنڈ سے الو کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی آواز کی نحوست رات کو اور بھی سنسان کیے جا رہی تھی۔ پاس کے بڑے کمرے میں اب قطعی خاموشی تھی۔ چھمی کے کروٹیں بدلنے کی آہٹ بھی نہ محسوس ہوتی۔ سو رہی ہے مزے میں، عالیہ نے بڑی حسرت سے سوچا۔ اسے نیند نہ آ رہی تھی۔ رات کو نیند نہ آنا کتنا تکلیف دہ احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس اس وقت تو اور بھی شدید ہو جاتا ہے جب بالکل نئی جگہ ہو۔ شاید نئی جگہوں کی پہلی رات اسی طرح بے خوابی سے گزرتی ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر سو جانے کی کوشش کی۔ کھڑکی کے پٹ بھیڑنے سے ننھے سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا، اور وہ لحاف میں منہ چھپا کر اس طرح لیٹ گئی جیسے واقعی سو رہی ہو۔ دیر تک بے سدھ پڑے رہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ ساری جد و جہد بیکار گئی۔ نیند کا تو کوسوں پتہ نہ تھا۔ ماضی کی یادیں بگولے کی طرح دماغ میں لوٹے لگا رہی تھیں۔ وہ بڑی بے بسی سے اپنے بستر پر پلیتھی مار کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے پٹ کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ گلی کے اس پار اسکول کی عمارت، آم اور پیپل کے گھنے درخت سب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شام کو یہ سب کچھ کتنا صاف اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی میں بیٹھ کر اس نے یہ سب کچھ ذرا دلچسپی سے دیکھا تھا، مگر اس وقت اندھیرے میں درخت سیاہ پہاڑیوں کی طرح محسوس ہو رہے تھے، اور جب ہوا کا تیز جھونکا چلتا تو یہ درخت بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں کے بھوتوں کی طرح خوفناک معلوم ہوتے۔ اس طرح تو نیند آنے سے رہی، اس نے سوچا، اور کھڑکی کے پٹ بھینچ کر بند کر دیے۔ لیٹتے ہوئے اسے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ سارے دن کے سفر کی بے چینی نے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ ہائے بھائی، وہ کراہی! اب نیند نہیں آتی جب تک دماغ کی دنیا ویران نہ کی جائے۔ نیند کا کہاں سے گزر ہو۔ ماضی کی یادیں ہر طرف سے درراتی چلی آ رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ، پیچھے مڑ کر دیکھنے میں کیا رکھا ہے، آگے بڑھے جاؤ۔ پر اسے تو ورثے میں صرف اپنا ماضی ہی ملا تھا، ماضی جس سے اس نے کیا کچھ نہیں سیکھا۔ اب وہ اس سے کس طرح دامن بچائے؟ جن حالات میں وہ یہاں آئی تھی ان کی وجہ سے تو اور بھی یادوں نے سر اٹھا رکھا تھا۔ جانے اماں بھی سوئی ہوں گی یا نہیں۔ گھر میں کیسی خاموشی طاری تھی۔ گلی میں کوئی راہگیر ٹھٹری ہوئی آواز میں گاتا گزر گیا، مفت ہوئے بدنام سوریا تیرے لیے۔ یہ رات کس طرح گزرے گی؟ ابا جیل میں تمہاری راتیں کس طرح گزر رہی ہوں گی؟ اس نے جیسے بلبلا کر گھٹنے پیٹ میں اڑا لیے۔ دور کہیں سے گھڑیال کے 11 بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ ہوا کے جھونکوں میں آتی ہوئی بوچھار کھڑکی کے پٹوں پر مدھم لے میں گنگنا رہی تھی۔ اب یہ زندگی کیسی ہوگی؟ اس نے جیسے ڈر کر سوچا۔ کمرے میں کتنا اندھیرا تھا۔ اسے اپنے سوال پر اسی طرح اندھیرا چھایا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ نیند تو اب بھی کوسوں دور تھی، پر ماضی کی یادیں اس کی رات کٹوانے کے لیے پاس آ بیٹھی تھیں۔ وہ ایک اجاڑ ضلع تھا۔ سرخ سرخ اینٹوں کے مکان اس طرح بنے ہوئے تھے کہ کسی ترتیب کا خیال ہی نہ آتا۔ بس ایسا محسوس ہوتا کہ کسی نے اٹھا کر بکھیر دیے ہیں۔ وہاں اس چھوٹی سی جگہ میں کتنے بہت سے مندر تھے۔ ان کے سنہرے کلش سر اٹھائے جیسے بھگوان کی پرارتھنا کرتے رہتے۔ مندروں میں صبح شام گھنٹے بجتے، پجاریوں کے بھجن گانے کی مدھم مدھم آواز گھر تک آتی۔ وہاں درخت کس قدر تھے۔ دھول سے اٹی ہوئی کچی سڑکوں پر دونوں طرف آم، جامن اور پیپل کے گھنے درخت تھے۔ ان درختوں کے سائے میں راہگیر انگوچھے بچھائے گٹھریاں سر کے نیچے رکھ کر مزے سے سویا کرتے۔ ان دنوں بہار کا موسم تھا، آموں میں بور آ چکا تھا، کوئل ہر وقت کوکا کرتی۔ انہی دنوں تو وہ وہاں آئی تھی۔ جب اس نئی جگہ پر ابا کا تبادلہ ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ بالکل تنہا اور اداس ہے۔ وہیں اس کا شعور جاگا تھا اور کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نے جنم لیا تھا۔ اس دن جب سب لوگ نئے گھر میں اترے تھے تو سامان کے بڑے بڑے بنڈل صحن میں ہر طرف رکھے ہوئے تھے، جنہیں ابا محکمے کی طرف سے ملے ہوئے چپراسی کی مدد سے کھلوا رہے تھے۔ اماں گھر اور سامان کی طرف سے بالکل بے تعلق سی معلوم ہوتی، پھر بھی انہوں نے کئی بار گھوم پھر کر اونچے اونچے محراب دار برآمدوں، کمروں اور غسل خانے وغیرہ کو دیکھا تھا۔ تہمینہ آپا نظریں جھکائے چھوٹا موٹا سامان اٹھا اٹھا کر کمروں میں لے جا رہی تھیں۔
اماں سخت بیزاری سے آرام کرسی پر نیم دراز تھیں۔ صفدر بھائی اپنے کمزور شانے جھکائے برآمدے کی محراب میں اکڑوں بیٹھے تھے۔ تم بھی اپنے ماموں کی مدد کرو، اماں نے بڑے حقارت سے صفدر بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ رہنے دو، وہ کمزور ہو گیا ہے بخار سے، پھر سفر میں تھک بھی گیا ہے، ابا نے آہستہ سے کہا۔ یہ تو ہمیشہ ہی تھکا رہتا ہے، اماں بڑبڑائیں، اور پھر جیسے جل کر ابا کے ساتھ سامان کھلوانے لگی۔ تہمینہ آپا نے گھبرا کر صفدر بھائی کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ وہ کچھ خوف زدہ سی ہو گئی۔ اسی دن تو اسے احساس ہوا کہ گھر کی فضا کھنچی کھنچی ہے۔ وہ سب کے بگڑے تیور دیکھ کر اور بھی رنجیدہ ہو گئی۔ اسے تو اپنی وہی پرانی جگہ یاد آ رہی تھی۔ وہاں تو لائن سے سارے افسروں کے پیلے پیلے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ بنگلوں سے ذرا دور آموں کا باغ تھا، پاس چھوٹا سا تالاب، اور اس تالاب میں بچے اور بھینسیں ساتھ ساتھ نہایا کرتی۔ وہاں اس کی ہمسن بہت سی لڑکیاں اور لڑکے تھے۔ سارا دن مزے مزے کے کھیل کھیلے جاتے، اور کچھ نہیں تو پانی میں بیٹھی ہوئی بھینسوں کو ڈھیلے ہی کھینچ کھینچ کر مارے جاتے۔ باغ میں گھس کر کیریوں کی چوری کی جاتی، مگر جب چوری پکڑی جاتی تو باغ کا رکھوالا انہیں کچھ بھی نہ کہتا، بلکہ زمین پر ٹپکی ہوئی کچی کیریاں خود ہی چن کر انہیں دے دیتا۔ اپنے بابو ہوروں کے بچے ہیں، وہ بڑے پیار سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا۔ کملا اور اوشا اسے منہ چڑھاتی، اس کے بڑے دانتوں کا مذاق اڑاتی، مگر وہ نہ بگڑتا۔ رات کو خان سامن بوا اس کی ضد پر کہانیاں سناتی، شہزادے اور شہزادی کی کہانی، جو ایک ہی بستر پر بیچ میں تلوار رکھ کر سو جاتے تھے۔ وہ اس کہانی سے سخت فکر مند ہو جاتی۔ اگر کسی نے ذرا سی بھی کروٹ لی تو کہیں شہزادے یا شہزادی کا جسم نہ کٹ جائے۔ خان سامن بوا اسے سمجھاتی کہ بھائی کہانیوں میں جسم نہیں کٹا کرتے، پھر بھی اس کی فکر کم نہ ہوتی۔ سوتے میں بھی وہ خوف سے کروٹ نہ بدلتی، جانے وہ تلوار اس کے بستر پر کہاں سے آ جاتی۔ خان سامن بوا اور بھی کیسے مزے مزے کی کہانیاں سناتی تھی۔ راجا بھوج اور گنگو تیلی کی کہانی، کٹ پتلی کی کہانی جو راجا کے محل کی ہر چیز کھا گئی تھی۔ کٹ پتلی کی کہانی بھی کتنی اچھی تھی۔ کٹ پتلی کی بری حرکتوں کی اطلاع جب راجا کو دی جاتی تو بڑے میٹھے انداز سے گایا جاتا، کاٹ کی کٹ پتلی رے راجا گئی، سب گھوڑے کھائے جی۔ خان سامن بوا جب راجا کو گا کر بتاتے تھے تو وہ ناراض نہیں ہوتا تھا، وہ حیرت سے پوچھتی تھی، نہیں بیٹا، راجا لوگ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہر بات اچھی طرح کہنی پڑتی ہے، نہیں تو وہ بال بچوں سمیت کولو میں نہ پلوا دیں۔ اسے خوف سا محسوس ہوتا تو خان سامن بوا اسے اپنے پسینے سے چپچپاتے ہوئے سینے سے لگا لیتی۔ اماں سے تو اس کا صرف اتنا ہی تعلق تھا کہ جب وہ کھیلتے کھیلتے باہر سے آتی تو ان کے لپٹ جاتی، وہ اسے پیار کر کے پھر سے کھیلنے کی ہدایت کرتی۔ ابا تو اسے صرف دور ہی دور سے نظر آتے، صبح دفتر چلے جاتے اور شام کو بیٹھک دوستوں سے بھر جاتی۔ وہ سب زور زور سے باتیں کرتے، قہقہے لگاتے، اور خان سامن بوا ان کے لیے چائے بناتی رہتی۔ اس کے بعد وہ اسکول میں داخل کر دی گئی۔ اب تو اس کی دنیا اور بھی وسیع ہو گئی تھی۔ اس کی کئی ساتھی لڑکیاں اسکول میں آ گئی تھیں اور دوسری نئی نئی لڑکیوں سے دوستیاں بڑھ رہی تھیں۔ جب وہ پڑھ کر آتی تو صفدر بھائی اسے اپنے پاس بلاتے، پڑھنے کے سلسلے میں سوالات کرتے، اس کے ہر جواب پر زور سے ہنستے۔ واہ، تم کو تو کچھ نہیں آتا، وہ اسے سخت برے لگتے اور وہ جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرتی۔ جب وہ 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی تو اس نے خان سامن بوا کے مشورے سے سلیقے والے کھیل کھیلنا شروع کر دیے تھے۔ صحن کے ایک کونے میں گڑیوں کا بڑا سا گھروندہ بنایا گیا۔ اس گھروندے میں گڑیوں کی شادی ہوتی، دھوم سے بارات نکلتی، گڑیوں کے بچے پیدا ہوتے، آپا سے وصول کی ہوئی ڈھیروں قطرنوں سے کپڑے سیے جاتے۔ خان سامن بوا شادیوں اور پیدائشوں پر کھجوریں بنا کر دیتی، کبھی کبھی زردہ بھی پکتا۔ اس دن کملا، اوشا اور رادھا چھوت نہ مانتی، وہ سب کھلے خزانے زردہ کھاتی۔ مگر یہاں تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے باہر نکل کر ہر طرف نظر دوڑائی۔ چرواہے بکریاں ہاکے لیے جا رہے تھے، 2-4 ننگ دھڑنگ بچے بیٹھے مٹی سے کھیل رہے تھے، دور چھوٹے چھوٹے کچے مکان دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے گھر کے پاس تو صرف 1 ہی 2 منزلہ مکان تھا، یا پھر چپراسی کا گھر جو پیلی مٹی سے بنا ہوا تھا۔ وہ بڑی دیر تک اونچے 2 منزلہ مکان کو دیکھتی رہی، مگر وہاں سے کوئی لڑکی نہ اتری جسے وہ اپنا دوست بنا سکتی۔ ایک مرد سفید براق دھوتی کا پلو تھامے تیزی سے نیچے اترا اور چلا گیا۔ اس کے بعد گھر کی اوپری منزل سے ہارمونیم پر گانے کی آواز آنے لگی۔ اس نے گیت کے بول دہرائے، مگر اسے وہ بول کتنے غیر دلچسپ لگے تھے۔ درختوں پر پرند زور زور سے چہچہا رہے تھے۔
وہ بڑی بیزاری سے بیٹھک کی دہلیز پر بیٹھی رہی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ خوب چیخ چیخ کر روئے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور یہاں سے بھاگ جائے۔ بیٹا، ہمارے پاس آ جاؤ، چپراسی کی بیوی صحن کی کچی نیچی دیوار پر اچک اچک کر اسے بلا رہی تھی۔ وہ اندر آ گئی۔ بہت سا سامان ٹھکانے لگ چکا تھا۔ صحن میں آرام کرسیاں بچھ گئی تھیں اور چپراسی چائے بنا چکا تھا۔ آپا، صفدر بھائی، ابا اور اماں سب تھکے سے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اس سے کسی نے بھی بات نہ کی۔ بیچ صحن میں مہندی کا چھوٹا سا پودا لگا تھا جس کی پتیاں خوب ہری ہو رہی تھیں۔ اس نے لوٹے میں پانی بھر کر پودے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ چائے پیو بٹو۔ صفدر بھائی نے اس دن پہلی بار کچھ ایسے پیار سے بات کی کہ وہ ان کے پاس چلی گئی اور ان کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ گھبرا رہی ہو بٹو؟ نئی جگہ ہے، کوئی ساتھ کھیلنے والا بھی نہیں۔ صفدر بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک صفدر بھائی تھے جو اس بات کو سمجھ سکے تھے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ان کی گود میں جھک گئی۔ اماں نے بڑی سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کر کے جیسے ان نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اماں بڑے کرخت لہجے میں چپراسی کو سمجھانے لگی، تمہارے ذمے باہر کے کام ہیں، تم گھر کے کام نہیں کر سکتے، فوراً ایک ماما کا انتظام کرو، مگر یہ خیال رکھنا کہ جوان نہ ہو، ایسی عورتیں دو کوڑی کا کام نہیں کرتی۔ بس کل تک آپ کی مرضی کا انتظام ہو جائے گا سرکار۔ شام ہو رہی تھی۔ ابا اپنی پتلی سی چھڑی اٹھا کر باہر گھومنے چلے گئے۔ اماں نے ایک بار کنکھیوں سے صفدر بھائی کو گھورا، جاؤ اب کھیلو۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور جیسے رٹا ہوا جملہ استعمال کیا۔ وہ پھر باہر دہلیز پر جا کھڑی ہوئی۔ 2 منزلے مکان کی اوپری منزل سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ مندروں سے گھنٹوں کی تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ کھیلو، کس سے کھیلو؟ یہاں اس جنگل میں کون ہے؟ اس کا جی بھر رہا تھا۔ گھر کے اندر رہو یا پھر اس دہلیز پر بیٹھو اور کھیلو کھیلو کہے جاؤ، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اس پر سب لوگ منہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ آؤ بٹیا روٹی کھاؤ۔ چپراسی کی بیوی دیوار پر اچک رہی تھی۔ اس نے جلدی سے آنسو پوچھ کر منہ پھیر لیا۔ آلیا بٹو، آپا بڑی بڑی آنکھیں جھکائے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ چلو اندر، اب اندھیرا ہو رہا ہے۔ ہائے کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ بھی۔ انہوں نے بھی ٹھنڈی سانس بھر کر دور دور دیکھا اور پھر اسے اپنی کمر سے لپٹائے اندر آ گئیں۔ وہ بیٹھک کے پاس والے چھوٹے کمرے سے گزر رہی تھی تو ایک لمحے کو ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ صفدر بھائی میز پر رکھی ہوئی لالٹین کے پاس جھکے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ صحن میں قطار سے پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ آپا کا پلنگ مہندی کے پودے کے پاس بچھا ہوا تھا، ان کے پاس اس کا پلنگ تھا۔ وہ اپنے بستر پر خاموشی سے لیٹ گئی۔ چاند ابھر رہا تھا، آسمان روشن تھا، مگر آپا کا چہرہ صحن کے ہلکے سے اندھیرے میں آسمان سے بھی کہیں زیادہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے تو اس دن احساس ہوا کہ آپا ہر وقت گم رہتی ہیں۔ اس وقت بھی وہ اپنے بستر پر بیٹھی بڑے کھوئے ہوئے انداز سے مہندی کی پتیاں نوچ نوچ کر بکھیر رہی تھی۔ دالان کی محراب کے بیچ میں رکھی ہوئی لالٹین کی لو بہت نیچی تھی۔ چپراسی باورچی خانے میں کھانا پکا رہا تھا۔ اماں دوسری لالٹین ہاتھ میں اٹھائے کمروں میں جانے کیا کرتی پھر رہی تھی۔ جب تم اسکول میں داخل ہوگی تو پھر بہت سی لڑکیاں دوست بن جائیں گی۔ آپا نے اس کی طرف کروٹ لے کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہولے ہولے سہلانے لگی، مگر دکھ کے شدید احساس نے آپا کی محبت کا ذرا بھی اثر نہ لیا۔ ہاتھ چھڑا کر اس نے منہ پھیر لیا، پھر آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھنے لگی اور اسے پتا بھی نہ چلا کہ کب نیند کا جھونکا آ گیا۔ ارے بٹو، بغیر کھانا کھائے سو رہی ہو؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ صفدر بھائی اس پر جھکے ہوئے تھے۔ کیا ضرورت تھی ابھی سے جگانے کی؟ اماں اس لہجے میں بولیں جیسے وہ چپراسی کو ہدایت دے رہی تھی۔ صفدر بھائی اس کے پاس سے ہٹنے والے تھے کہ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر لیٹے لیٹے جھک کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ صفدر بھائی نے 2 ایک بار اماں کو نیچی نیچی نظروں سے دیکھا اور پھر اس کا سر گود میں رکھ کر بیٹھ گئے۔ کہانی سنائیے صفدر بھائی، یہاں تو خانسامن بوا بھی نہیں، اس نے بھررائی آواز میں کہا۔ کون سی کہانی بٹو؟ اسی شہزادی کی جس کے ابا نے اسے ڈولے میں بٹھوا کر جنگل میں چھڑوا دیا تھا۔ اس نے اماں کی پرواہ کیے بغیر کہانی کی فرمائش بھی کر ڈالی۔ آپا جیسے احتراماً اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں تم کو دوسری کہانی سناتا ہوں۔ ایک غریب لڑکا جو شہزادی سے محبت کرتا تھا۔ ہاں تو سنو۔ ایک تھا لڑکا۔ آپا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بارش اب تیز ہو گئی تھی۔ ہوا جیسے دروازوں پر دستک دے رہی تھی۔ چھمی سوتے میں جانے کیا بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے لحاف میں منہ چھپا لیا۔ اسے کتنی تفصیل سے ذرا ذرا سی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ صفدر بھائی کتنے وجیح مگر کیسی مسکین صورت کے تھے۔
ان کی مسکینی کی وجہ اماں کی بھرپور نفرت تھی۔ ابا جان ان سے اسی قدر محبت کرتے، ان کی ذرا ذرا سی ضرورتوں کا خیال رکھتے۔ آپا صفدر بھائی سے بات تو نہ کرتی، مگر چوری چھپے ان کا خیال ضرور رکھتی۔ اماں کو کس قدر دکھ تھا کہ صفدر بھائی ان کے شوہر کے پیسے سے پڑھ پڑھ کر ایف اے پاس کہلاتے ہیں اور روزگار کی پرواہ کیے بغیر ٹھاٹھ سے علم غلم کتابیں پڑھا کرتے ہیں۔ اماں سارا دن جل جل کر کہا کرتی کہ یہ کتابیں کس کی روزی کا سامان بن سکتی ہیں، یہ نکما مجھے کھا کر اس گھر سے نکلے گا۔ وہیں اس نے ایک نیا نام سنا تھا، نجمہ پھوپھی۔ یہ ابا کی سب سے چھوٹی بہن تھی جو علی گڑھ کالج میں پڑھتی تھی اور وہیں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ چھٹیوں میں وہ اپنے سب سے بڑے بھائی کے گھر چلی جاتی۔ اماں کی صورت سے بیزار تھی، مگر اماں جب انہیں یاد کرتی تو نفرت کا سانپ ہر طرف پھونکارنے لگتا۔ خیر وہ تو نظروں سے دور تھی، مگر صفدر بھائی تو ہر وقت آنکھوں کے سامنے تھے اور اماں کو ان سے پیچھا چھٹانا ناممکن نظر آتا تھا۔ اماں اپنے دکھوں میں مگن رہتی اور ابا اپنی دنیا میں مگن۔ دفتر سے آنے کے بعد وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گھر میں گزارتے۔ اماں کسی نہ کسی بات پر لڑتی اور ابا باہر کی راہ لیتے۔ قسم قسم کے دوست آ جاتے جن سے گھنٹوں جوش و خروش سے باتیں ہوتی۔ ایک بار اس نے ابا کی باتیں سننے کی کوشش کی تھی، مگر آزادی، گاندھی اور آزاد وغیرہ کے ناموں کے سوا اس کے پلے کچھ بھی نہ پڑا تھا۔ وہ اکتا کر دروازے کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ ہاں صفدر بھائی کو ان باتوں سے کچھ ایسی دلچسپی تھی کہ گھنٹوں سر جھکائے بیٹھے رہتے۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر وہ اشاروں سے انہیں اٹھانا چاہتی، مگر صفدر بھائی پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ صفدر بھائی سے روٹھ جاتی۔ ان دنوں تو صرف صفدر بھائی اس کی خوشیوں کا سہارا تھے۔ صفدر بھائی سے کیسی عام سی ایک کہانی وابستہ تھی۔ یہ کہانی سناتے ہوئے اماں کتنی مغرور معلوم ہوتی۔ اس دن بھی جب وہ اور آپا اماں کے پاس بیٹھی تھی تو اماں نے صفدر بھائی کی کہانی چھیڑ دی تھی۔ اس صفدر بدذات کا باپ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ اس کا دادا اور باپ تمہارے دادا کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گھر کے کاموں کو بھی نوکروں کی طرح انجام دیتے۔ جانے کیسے یہ دونوں بدبخت تمہاری دادی کے سر چڑھ گئے تھے، جو گھر میں کوئی ان سے پردہ بھی نہ کرتا۔ ویسے تمہاری دادی کی طبیعت تو گاؤں بھر میں مشہور تھی۔ ان کی سختی کا یہ عالم تھا کہ جب کسی نوکر چاکر سے ناراض ہوتی تو بٹی ہوئی رسی لے کر اس کی کھال ادھیڑ دیتی۔ ہائے کیا غرور تھا، کیا روب تھا! جدھر سے گزرتی لوگوں کی روح قبض ہو جاتی۔ مگر صفدر کے باپ دادا سے ہمیشہ عنایت سے بولا کرتی۔ تمہاری دادی کا تو یہ حال تھا کہ کبھی اپنے شوہر سے سیدھے منہ بات نہ کی، اور اللہ مرحوم کو بخشے، انہوں نے تمہاری دادی کو دکھ بھی بہت دیے تھے۔ ان کی 2 داشتائیں تھیں جن کے 3 لڑکے تھے۔ دادا نے اپنی داشتاؤں کے لیے الگ الگ گھر بنوا رکھے تھے۔ انہیں تمہاری دادی کی حویلی میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ ہاں ان کے بچے حویلی میں آتے جنہیں تمہاری دادی ناموں کے ساتھ حرامی کہہ کر پکارتی۔ ویسے ان دنوں داشتائیں رکھنا اتنی بری بات نہ سمجھی جاتی، اسی لیے تمہاری دادی یہ سب کچھ برداشت کر لیتی۔ جائز بیوی کی شان تو اسی طرح دوبالا رہتی۔ زمینداری کا سارا کام تمہاری دادی کے سپرد تھا۔ دونوں داشتاؤں کے کھانے پینے کا سامان اپنے سامنے تلوا کر بھجوا دیا کرتی۔ شادی کا معاملہ بھی خود تمہاری دادی طے کرتی۔ انہوں نے تمہارے باپ اور چچاؤں کی شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ بہوؤں کو بہت دبا کر رکھتی، مگر انہوں نے مجھ سے کبھی زیادتی نہ کی۔ میں ان کی طرح بڑے گھر کی بیٹی تھی۔ میرا بھائی انگلینڈ میں پڑھتا تھا۔ مجھ میں تمہاری دادی جیسا روب تھا۔ تمہاری بڑی اور منجلی چچی ان کے سامنے ہوں نہ کر پاتی۔ تمہاری دادی اگر کسی کے سامنے جھکتی تھی تو وہ تمہارے سب سے چھوٹے چچا تھے۔ جب خلافت کی تحریک چلی تو وہ ترکی چلے گئے، پھر ان کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گئے۔ پھر بھی تمہاری دادی نے کبھی کسی کے سامنے ایک آنسو نہ بہایا۔ بیٹے کو یاد کر کے ایک آہ نہ بھری کہ کہیں ان کے روب داب کی نظریں نیچی نہ ہو جائیں۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تمہاری سلمہ پھوپھی نے 14 سال کی عمر میں ان کا منہ کالا کر دیا۔ تمہاری دادی نے ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ صفدر کے باپ کا ہاتھ پکڑے سرگوشیاں کر رہی ہیں۔ اس دن دادی نے سلمہ پھوپھی کو کمرے میں بند کر کے اتنا مارا کہ سارا جسم نیلا ہو گیا۔ جب میں ان کے جسم پر ہلدی چونا لگانے بیٹھی تو کانپ کانپ گئی۔ پھر بھی یہ سزا تمہاری سلمہ پھوپھی کے لیے کتنی کم تھی، انہیں تو زندہ دفنا دینا چاہیے تھا۔ دوسرے دن انہوں نے صفدر کے باپ دادا کو زمینوں سے نکال دیا اور 2 چماروں کو بلا کر حکم دیا کہ انہیں سب کے سامنے جوتے مار کر گاؤں سے نکال دیں۔ اسی دن شام کو نائن نے آ کر بتایا کہ جانے صفدر کے باپ دادا سے کیا قصور ہوا کہ سب کے سامنے جوتے مارے گئے۔ وہ دونوں گاؤں سے چلے گئے۔ اس خبر کو سن کر دادی ایسے بے پناہ روب سے اٹھی کہ سب کانپ گئے، مگر تمہاری سلمہ پھوپھی جیتے جی مر گئیں۔ اس قصے کے بعد انہوں نے نہ تو ڈھنگ سے کپڑے پہنے اور نہ بالوں میں کنگھی کی۔ تمہاری دادی انہیں ہر وقت نظروں میں رکھتی۔
ایک دن میں نے ان کو بڑی عجیب حالت میں دیکھ لیا۔ سردیوں کے دن تھے۔ تمہاری سلمہ پھوپھی بھی دھوپ کھانے چھت پر گئی ہوئی تھی۔ ان کے قریب چھت کی منڈیر پر جنگلی کبوتر بیٹھا غوٹر غوں کر رہا تھا، اور سلمہ اس سے کہہ رہی تھی: اے کبوتر، تو شہزادیوں کے پیغام لے جاتا ہے، میرے حال پر رحم کر، ایک پیغام میرا بھی لے جا، ان سے کہیو کہ سلمہ تیرے فراق میں تڑپتی ہے۔ کبوتر تو خیر یوں ہی پھر سے اڑ گیا، مگر میں نے تمہاری دادی کو یہ بے شرمی کی باتیں کہہ سنائی۔ انہوں نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ دوسری بہوؤں کو یہ باتیں نہ معلوم ہوں، پھر بھی یہ بات تو سب کو معلوم ہو کر رہی۔ اللہ جانے وہ کبوتر تھا کہ جن۔ اس دن تمہارے دادا کہیں باہر گئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ رات مہمان خانے میں رہیں گے۔ دادی نے اس دن سونے سے پہلے گھر میں تالا لگا کر چابیاں اپنے سرہانے رکھ لی تھی، مگر جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو چابیوں کا گچھا اور تمہاری سلمہ پھوپھی دونوں غائب تھے۔ تمہاری دادی دم بخود بیٹھی تھی۔ انہوں نے سب کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں کہ اگر منہ سے اف کی تو زندہ گاڑ دوں گی، کتوں سے نچوا دوں گی۔ دوسرے دن شام کو دادا واپس آئے تو دادی نے بند کمرے میں دیر تک باتیں کی۔ جب وہ باہر نکلے تو ان کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اتنا قصہ کہہ کر اماں نے بڑی حسرت سے کہا تھا: کاش سلمہ میری بیٹی ہوتی تو پہلے ہی دن اسے اپنے ہاتھوں سے زہر کھلا دیتی۔ تمہارے دادا جانے کیا کرتے، مگر اسی دن تمہارے ابا چند دن کی چھٹی لے کر آ گئے اور بڑی بے شرمی سے سلمہ کے حق میں اپنے ابا سے لڑتے رہے۔ میرا غیرت سے برا حال تھا۔ کاش تمہارے باپ سے میری شادی نہ ہوئی ہوتی۔ تمہاری دادی غصے سے ٹہلتی رہی، مگر تمہارے ابا کی مونچھوں کی لاج رکھتے ہوئے منہ سے کچھ نہ بولی۔ مگر تمہارے دادا کو جانے کیا ہوا کہ اسی وقت اپنی داشتاؤں کو گھر سے نکال دیا اور گاؤں سے چلے جانے کا حکم بھجوا دیا۔ دادی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حکم دیا کہ صرف داشتائیں جائیں گی، مگر ان کے بچے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے شوہر کا خون تھے۔ تینوں لڑکے گھر آ گئے۔ توبہ، ان کی صورتیں دیکھ کر گھن آتی تھی۔ دونوں چھوٹے لڑکے سارا دن پلوں کی طرح روتے۔ بڑا لڑکا دوڑ دوڑ کر گھر کے کام کرتا۔ دونوں چھوٹے لڑکے ایسے ندیدے تھے کہ برسات کے دنوں میں مکھیوں کی بھنکی ہوئی جھوٹی گٹھلیاں چوس چوس کر ہیضے میں مر گئے۔ شکر ہے مر گئے، ورنہ کیا پتا کہ تمہارے ابا انہیں بھی آج کلیجے سے لگا کر کسی کالج میں پڑھوا رہے ہوتے۔ سلمہ نے بھاگ کر نکاح کر لیا تھا۔ تمہارے ابا کی دھمکیوں سے ڈر کر تمہارے دادا نے بظاہر کچھ نہ کیا، مگر جہاں کہیں سلمہ کے میاں نوکری کرتے اسے چھڑوا دیتے۔ سلمہ اور وہ دونوں بھوکے مرتے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں تو کتوں کی طرح بھوکا مرنا چاہیے تھا، مگر تمہارے ابا نے انہیں انسانوں کی طرح مر جانے دیا۔ صفدر کی پیدائش پر سلمہ کو دکھ ہو گئی اور کچھ دن بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی۔ جب دادی کو سلمہ پھوپھی کی موت کی خبر لگی تو جانے ان کی شرم کہاں مر گئی، اپنی بے حیا بیٹی کی موت پر سینہ کوٹ کوٹ کر رونے لگی۔ مجھ سے تو قسم لے لو جو میری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا ہو۔ حیران ہو کر تمہاری دادی کو دیکھ رہی تھی جو نوکروں چاکروں کے بیچ میں لوٹ لوٹ کر رو رہی تھی۔ اسی وقت انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو تار کرا دیے۔ تمہارے ابا اور بڑے چچا اس کلموئی کی موت پر بھاگے چلے آئے، مگر تمہارے منجلے چچا نے سب کی عزت رکھ لی۔ انہوں نے اس جنم جلی کی موت پر آنے سے انکار کر دیا۔ تمہاری دادی رو دھو کر چپ ہو گئی، مگر میری نظروں میں ان کی ذرا بھی عزت نہ رہ گئی تھی، بس مجبور تھی جو خاموش رہی۔ تمہارے ابا اور بڑے چچا اس گاؤں چلے گئے جہاں سلمہ رہتی تھی، اور جب تمہارے ابا واپس آئے تو اس کلموئے صفدر کو سینے سے لگا لائے۔ سلمہ کو مرے 40 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ تمہارے دادا سجدے کے لیے جھکتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دیکھتے دیکھتے گھر تباہ ہو گیا۔ تینوں بیٹوں نے اس گاؤں میں رہنا پسند نہ کیا اور جاگیر کو کھڑے کھڑے ایک نواب کے ہاتھوں بیچ کر اپنی اپنی ملازمتوں پر واپس چلے گئے۔ اگر وہ جائیداد ہوتی تو آج میں دادی کی جگہ ملکہ بن کر بیٹھتی، مگر نصیب میں تو یہ لکھا تھا۔ اب تمہاری دادی اپنے بڑے بیٹے کے ٹکڑوں پر پڑی ایڑیاں رگڑ رہی ہیں اور اس فساد کی جڑ کی اولاد میری چھاتی پر مونگ ڈل رہی ہے۔ ہائے! اماں جب بھی آپا کو یہ قصہ سناتی تو بڑے غور سے ان کی طرف دیکھتی اور آپا جیسے گھبرا کر ان سے نظریں بچا لیتی۔ اماں آپا سے تو کچھ نہ کہتی، مگر اسے سمجھانے لگتی: میری جان، تم اس کلنگ کے ٹیکے کے پاس زیادہ نہ اٹھا بیٹھا کرو، اس کے باپ دادا نے میرا راج پاٹ چھین لیا۔ اماں کی اس نصیحت کا اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا تھا۔ اسے تو غصہ آتا کہ جب صفدر بھائی اتنے اچھے ہیں تو اماں ان سے کیوں ناراض رہتی ہیں۔ ایک دن تو وہ اماں کی شکایت بھی کرنا چاہتی تھی، مگر جب صفدر بھائی کے پاس گئی تو کچھ نہ کر سکی۔ صفدر بھائی، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ ان کی تعریف کرنے لگی۔ مگر میں برا کسے لگتا ہوں؟ کسی کو بھی نہیں۔ اور وہ جلدی سے بھاگ گئی۔ جانے کون نچلی منزل کے دروازے کی زنجیر کھڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے لحاف سے منہ نکال کر دیکھا۔ کمرے میں گھور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چچی جان کی آواز سنائی دے رہی تھی: ان شاعروں کا برا ہو،
اتنی سردی میں لوگ اپنے گھروں سے کب نکلتے ہوں گے؟ بادلوں کی گرج میں وہ اور کچھ نہ سن سکی۔ اللہ! اس نے جیسے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ ہے، اگر نیند آ ہی جائے تو کیسا اچھا ہو۔ صحن میں کینوس کی آرام کرسیاں بچھ گئی تھیں۔ چھوٹی میز پر آپا کے ہاتھ کا کڑھا ہوا میز پوش پڑا تھا۔ ماما میز پر چائے کے برتن لگا رہی تھی اور اماں ایک سا ہدایتیں دیے جا رہی تھی۔ آپا مہندی کے چھوٹے سے پودے پر پانی چھڑکنے کے بعد اماں کے پاس آ بیٹھی۔ صفدر بھائی ابا کے پاس والی کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ ابا کے پاس کھڑی تھی، مگر کوئی بھی تو اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ سب بیزار تھے۔ اس نے کئی بار ابا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ صرف مسکرا کر رہ گئے۔ اماں صفدر بھائی کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ آپا نے اس طرح جلدی جلدی چائے پی جیسے کسی ضروری کام سے جا رہی ہو، مگر اس کی چائے پڑی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اس نے مارے غصے کے پیالی کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ کتنی سخت رنجیدہ ہو رہی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی گھر ہے جہاں سب لوگ منہ پھلائے بیٹھے رہتے ہیں؟ کیسا اچھا ہوتا کہ وہ اس جگہ نہ آئی ہوتی۔ یہیں آ کر تو اس نے سب کے پھولے ہوئے منہ دیکھے تھے۔ وہ نہ جانے اور کیا کیا سوچ کر سب سے ناراض ہو گئی تھی، اور وہاں سے ہٹ کر مہندی کی پتیاں نوچنے لگی۔ تم چائے نہیں پیو گی بیٹی؟ ابا نے پوچھا، مگر وہ چپ رہ کر اپنی خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ خوب زور سے چیخے، نہیں پیتے، بلا سے ٹھنڈی ہو جائے۔ کسی کا اجارہ ہے؟ کوڑا کیوں کر رہی ہو؟ اماں نے سختی سے پوچھا، اور وہ اٹھ کر آپا کے پیچھے ہولی، جو لمبے لمبے قدم رکھتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ سب منہ بنائے بیٹھے رہتے ہیں آپا، اس نے بڑے دکھ سے فریاد کی۔ یہاں تو لڑکیاں بھی نہیں جن کے ساتھ کھیلوں کودوں تو جی بہل جائے۔ ارے بٹو، تم اتنی بڑی ہو رہی ہو اور تم کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ جب گھر میں لڑائی ہو تو سب چپ رہتے ہیں۔ دوپہر میں اماں اور ابا میں کھٹ پٹ ہو گئی ہے۔ اس دن پہلی بار آپا اس کو بڑا سمجھ کر سنجیدگی سے باتیں کر رہی تھی۔ کیوں لڑائی ہوئی؟ بس یہی کہ اماں کو صفدر بھائی سے نفرت ہے۔ جب تک وہ اس گھر سے نہیں جاتے یہ لڑائیاں بھی ختم نہیں ہوں گی۔ پھر کمرے کے ہلکے سے اندھیرے میں آپا اسے اپنے پاس بٹھا کر سرگوشیاں کرنے لگی۔ جب تمہارے صفدر بھائی چوتھے درجے میں پڑھتے تھے تو میں بالکل چھوٹی سی تھی، مگر مجھے سب یاد ہے۔ ایک بار اماں نے ان کو بے حد مارا تھا۔ جب ابا کو معلوم ہوا تو وہ اماں سے روٹھ کر ٹھاکر صاحب کے گھر چلے گئے تھے۔ پھر ٹھاکر صاحب نے بڑی مشکل سے ابا کو راضی کر کے گھر بھیجا تھا۔ بس اس وقت سے اماں صفدر بھائی سے اور بھی نفرت کرنے لگی۔ کیسے بے شرم ہیں یہ تمہارے صفدر بھائی جو یہاں سے جاتے نہیں۔ اب تو اس لائق بھی ہو چکے ہیں کہ کما کھائیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اماں کی ہدایت پر نوکرانی صفدر بھائی کو گرمیوں میں دو دو وقت کا سڑا ہوا کھانا کھلاتی تھی۔ چلو بھر دودھ میں ڈھیروں پانی ملا کر پینے کو دیتی، اور گوشت پر کے چھچڑے کاٹ کر ان کے لیے قیمہ پکا دیتی، مگر صفدر بھائی نے کبھی ابا سے شکایت نہ کی۔ ایک دن خود ابا کو جانے کیا سوچی کہ ان کا کھانا دیکھنے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد صفدر بھائی کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے لگے۔ اس کے بعد بھی صفدر بھائی کی صحت خراب ہی رہی۔ ہے، چھچڑے تو کتوں کو کھلاتے ہیں۔ وہ تھا نا آپا ہمارا چھوٹا سا کتا ٹامی، اسے بھی تو چھچڑے ابال کر دیے جاتے تھے۔ اس نے کہنے کو تو کہہ دیا، مگر آپا ایک دم سسکنے لگی اور وہ حیران ہو کر رہ گئی۔ تم صفدر بھائی سے زیادہ نہ بولا کرو، آپا نے آنسو پوچھ کر جلدی سے کہا، اور پھر ہنسنے لگی۔ وہ آپا کی ہدایت کی پرواہ کیے بغیر باہر آ گئی۔ سب اسی طرح بیزار بیٹھے تھے اور کہیں بہت دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ صفدر بھائی باہر گھومنے چلیں؟ اس نے اماں کی طرف دیکھے بغیر کہا، مگر صفدر بھائی بالکل خاموش رہے۔ اب اسے اسکول میں داخل کرا دو نا، ورنہ یوں ہی ماری ماری پھرے گی، اماں نے تیز لہجے میں کہا۔ معلوم کروں گا، سنا ہے یہاں بس ایک ہائی مشن اسکول ہے اور وہاں صرف انگریزی پڑھائی جاتی ہے، یا پھر اپنے مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے۔ میں انگریزوں کے اسکولوں کے سخت خلاف ہوں۔ یہ ہماری غلامی سے ہر طرح کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بات تو ساری یہ ہے کہ تم انگریزوں کے خلاف ہو، ان کی نوکری کرو گے مگر بیٹی کو ان کے اسکول میں نہیں پڑھاؤ گے۔ بس اس خاندان میں تو صرف تمہاری بہن اور بھانجا پڑھے گا۔ تمہاری ایک صاحبزادی 10 درجے پڑھ کر گھر بیٹھ رہی، انہیں خیر سے قصے کہانیوں کی واہیات کتابیں دے دے کر تباہ کیا، اب دوسری کو انگریز دشمنی کے سپرد کر دو۔ اماں ایک دم بفر گئیں۔ اس نے گھبرا کر صفدر بھائی کی طرف دیکھا، وہی تو آپا کو کتابیں دیتے تھے۔ صفدر بھائی جیسے بوکھلا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگے، اور ابا نے کرسی کی پشت سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس وقت کتنے زخمی نظر آ رہے تھے۔ وہ لڑائی کے خوف سے باہر آ گئی۔ بیٹھک کے سامنے والے چبوترے پر 2 آرام کرسیاں پڑی تھیں۔ وہ وہاں بیٹھ کر پاؤں ہلانے لگی۔ 2 منزلے مکان سے ہارمونیم پر گانے کی آواز آ رہی تھی۔ کون گلی گئے شام بتاوے کوئی، کاشی ڈھونڈا بندرا ڈھونڈا، گوکل میں ہو گئی شام بتاوے کوئی، کون گلی گئے شام بتاوے کوئی۔
وہ چپکے بول دہرانے لگی۔ گانا بجانا اسے کتنا اچھا لگتا، مگر اماں کے ڈر سے کبھی گانے کا نام نہ لیا۔ وہ تو اماں کے منہ سے یہی سنتی رہی تھی کہ شریفوں کے گھروں کی لڑکیاں نہیں گاتی۔ چبوترے پر بیٹھے بیٹھے شام کا اندھیرا چھانے لگا۔ مندروں سے گھنٹوں کی آواز آ رہی تھی اور ڈھیروں پرند بسیرا لینے کے لیے درختوں میں شور مچا رہے تھے۔ سامنے کچی سڑک پر بکریوں کا ریوڑ دھول اڑاتا گزر رہا تھا۔ وہ انہیں گننے لگی، مگر جی نہ لگا۔ گھر میں لڑائی دیکھ کر وہ کتنی رنجیدہ ہو گئی تھی۔ اندر چلو بٹو، رات ہو رہی ہے۔ جب صفدر بھائی نے آ کر اسے اٹھایا تو وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ جب تم اسکول میں داخل ہو جاؤ گی تو دل بہل جائے گا۔ صفدر بھائی نے کس طرح اسے سینے سے لگایا تھا، جیسے مارے مامتا کے تڑپ رہے ہوں۔ ماما لالٹین ہاتھ میں لیے جانے ادھر سے ادھر کیا کرتی پھر رہی تھی۔ ابا اور اماں اسی طرح بیزار بیٹھے تھے۔ گھوم آئی؟ اماں نے سختی سے سوال کیا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ابا سے مخاطب ہو گئیں۔ میں کہتی ہوں کہ اسے فوراً اسکول میں داخل کراؤ۔ مجھے تو اپنی اسی لڑکی پر ارمان پورے کرنے ہیں۔ تمہارے ارمان تو بہن اور بھانجے پر پورے ہو گئے۔ صفدر میاں تم اپنے کمرے میں جاؤ، ابا نے نرمی سے کہا، اور جب صفدر بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے تو ابا ایک دم سخت ہو گئے۔ مجھے مشن اسکولوں سے نفرت ہے، میں اسے نہیں پڑھاؤں گا، بے شک جاہل رہے۔ یہ تو میں دیکھوں گی کہ جاہل رہے گی یا پڑھے گی۔ تم کو تو اللہ واسطے کا بیر ہے انگریزوں سے۔ جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھید کرو۔ اماں کی آواز میں اس بلا کا طنز تھا کہ ابا کرسی سے اچھل پڑے۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اپنے بھائی کے پاس میرے روپے کیوں رکھوائے؟ میں تو اپنے بچوں سے مجبور ہو کر نوکری کر رہا ہوں۔ اگر تم نے وہ روپے غائب نہ کیے ہوتے تو میں ان سے کوئی تجارت کر لیتا۔ کون سے روپے؟ اماں جیسے بلبلا اٹھی۔ وہی جو زمین بیچنے کے بعد میرے حصے میں آئے تھے۔ خوب، وہ روپے تو عالیہ اور تہمینہ کے لیے ہیں، یہاں کیوں رکھتی؟ اسی لیے نا کہ تمہارے بہن اور بھانجے کے کام آ جاتے۔ میں اب ایسی بدھو نہیں ہوں، اماں ہنسی۔ میں تمہارے بھائی پر دعویٰ کر دوں گا۔ جانتے ہو میرے بھائی کی بیوی انگریز ہے۔ اماں نے بڑے غرور سے سر اونچا کر لیا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، تمہارے بھائی بیچارے یوں ہی پھرتے تھے۔ انگریز بیوی لا کر تو بڑا عہدہ ملا ہے۔ ابا اس طرح بات کر رہے تھے جیسے گالی دے رہے ہوں۔ تم کو نوکری کرتے 12-15 سال ہو گئے مگر بڑا عہدہ نہ ملا، اس لیے آپ جلو گے نہیں تو اور کیا کرو گے؟ اماں نے حقارت سے جواب دیا۔ اوفو! ابا نے سخت بیزاری سے منہ پھیر لیا اور پھر دالان کے کونے میں کھڑی ہوئی چھڑی اٹھا کر باہر چلے گئے۔ اماں دوپٹے کا پلو منہ پر ڈال کر دھیرے دھیرے رونے لگی۔ آپا آ کر انہیں سمجھانے لگیں تو انہوں نے آنسو پوچھ لیے۔ میں نے وہ روپے تم دونوں بہنوں کے لیے جمع کرائے ہیں، ورنہ صفدر اور نجمہ پر اڑ جاتے، اماں نے روندھی ہوئی آواز میں کہا اور لمبی لمبی آہیں بھرنے لگی۔ اس وقت اسے محسوس ہو رہا تھا کہ صفدر بھائی بھوت ہیں جو سب کچھ کھا جائیں گے۔ اماں کے لیے اس کا جی تڑپ اٹھا تھا، یہی چاہتی تھی جا کر اماں کے لپٹ جائے، مگر مارے گھبراہٹ کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ پورا چاند ابھر چکا تھا۔ ہارمونیم پر گانے کی مدھم مدھم آواز آ رہی تھی۔ جو میں جانتی بچھڑت ہو پیا، گھونگھٹ میں آگ لگا دیتی۔ وہ گیت سنتے سنتے سو گئی۔ سوتے میں ایک بار اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے اٹھا رہا ہے، مگر وہ نہ اٹھی۔ جانے رات سب نے کھانا بھی کھایا تھا کہ نہیں۔ وہاں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابا کی بیٹھک آباد ہو گئی۔ کسم دیدی کے پتا جی بھی آنے لگے تھے۔ اماں ہر وقت غصے سے بفری رہتی۔ یہ سب بیکار لوگ ہیں، انہیں دنیا کا کوئی کام نہیں۔ بیٹی دن رات گاتی ہے اور باپ سیاست بگھارتا ہے۔ کسم دیدی اماں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ نفرت کی سب سے بڑی وجہ تو یہی تھی کہ ان کے پتا جی انگریز راج کے خلاف تھے۔ اس پر ظلم یہ کہ وہ ہندو تھے اور ان کی بیوہ بیٹی گاتی بجاتی رہتی تھی۔ اماں کو کسم دیدی سے ذرا بھی ہمدردی نہ تھی، حالانکہ انہوں نے دوسری ہی ملاقات پر اپنی ساری بپتا کہہ سنائی تھی۔ میں تو اس وقت 14-15 سال کی تھی، شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے تھے۔ وہ ان دنوں امرتسر میں بدلی ہو کر گئے تھے۔ جس دن وہ جلیانوالہ باغ کے جلسے میں شریک ہونے گئے تو ساس سسر نے بہتیرا روکا، مگر وہ ان کی باتوں پر ہنستے رہے۔ میں اپنے ساس سسر کی باتیں سن سن کر پاگل ہوئی جا رہی تھی، پر مارے لاج کے کچھ نہ کہہ سکی۔ گھونگھٹ کے اندر سے ان کے اٹھتے ہوئے پاؤں دیکھتی رہی۔ وہ تو کہتے تھے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، پر جاتے سمے میرے دل کی مرضی نہ پوچھی۔ وہ ہنستے ہوئے چلے گئے اور پھر کبھی نہ مڑے۔ میں ان کی راہ تک تک کر تھک گئی۔ مجھے بیوہ جان کر سب میرے سائے سے بچتے ہیں، پر جانے کیا بات ہے کہ میں آج تک اپنے کو بیوہ نہیں سمجھتی۔ میں بیوہ ہوں موسی؟ کسم دیدی نے اماں کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا، اور پھر جانے کیوں چھت تکنے لگی تھی۔ اماں نے اپنے سامنے پاندان کھینچ لیا تھا اور وہ جانے کیوں اس وقت کسم دیدی کے لپٹ گئی تھی۔ انہیں اگر مجھ سے محبت ہوتی تو کبھی نہ جاتے، انہیں تو صرف اپنے دیش سے محبت تھی۔ اب میں اپنی محبت کو کہاں لے جاؤں؟ انہوں نے تو یہ بھی نہ سوچا کہ میرے سینے میں بھی دل ہے۔
کسم دیدی نے جیسے فریاد کی اور پھر ساڑی کے پلو میں منہ چھپا لیا۔ اماں نے شاید ان کی بے شرمی سے گھبرا کر منہ پھیر لیا تھا۔ کسم دیدی جب پہلی بار اس کے گھر آئی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ کہانیوں کی پری آ گئی ہے۔ اس دن وہ گھر سے بیزار ہو کر باہر چبوترے پر بیٹھی تھی۔ اسی دن تو سخت فساد کے بعد صفدر بھائی اسے اسکول میں داخل کرا آئے تھے۔ صفدر بھائی نے شاید پہلی بار ابا کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کی تھی، مگر ابا نے انہیں ایک لفظ نہ کہا تھا، صرف اماں سے بات نہ کی تھی۔ جب وہ بولتی تو ابا منہ پھیر لیتے۔ کسم دیدی اپنے 2 منزلہ مکان سے اتر کر ان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ ننھے ننھے گورے پاؤں چاند کے 2 ٹکڑے معلوم ہو رہے تھے اور ان کی لامبی موٹی آنکھوں میں کیسی آسیبی سی کیفیت تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کتنے پیار سے مسکرائی تھی۔ میں رائے صاحب کی پتری ہوں، تمہاری اماں سے ملنے آئی ہوں، انہوں نے دھیرے سے کہا تھا، اور اسے کہانیوں کی وہ شہزادی یاد آ گئی تھی جس کے منہ سے بات کرتے وقت پھول جھڑتے تھے۔ تہمینہ آپا اور کسم دیدی کی ایسی دوستی گٹھی کہ وہ دونوں گھنٹوں کمرے میں جانے کیا کیا باتیں کرتی۔ اماں اتنی دیر تک جلی جلی پھرتی اور جب کسم دیدی اپنے گھر چلی جاتی تو اماں کو کوئی نہ کوئی بری بات یاد آ جاتی۔ کم بخت کافروں میں کیا برا طریقہ ہے کہ دوسرا نکاح نہیں کرتے، کیسا عذاب ہوتا ہے جوان جہان عورت کو بٹھائے رکھنا۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ جوان جہان بیوائیں کس طرح ہنڈیا میں گڑ پھوڑتی ہیں۔ آپا سر جھکا کر سب کچھ سن لیتی، مگر اسے ایسی باتیں بڑی بری لگتی۔ کسم دیدی تو چوری چھپے اسے ہارمونیم بھی سکھانے لگی تھی۔ کسم دیدی گڑ کھاتی ہی نہیں جو پھوڑیں گی، انہیں گڑ سے نفرت ہے۔ وہ غصے سے چیخ پڑی تھی اور اماں کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس دن اس نے آپا سے بات بھی نہ کی تھی۔ ایسی خاموشی کس کام کی کہ اپنی سہیلی کی طرف سے بولتی تک نہیں، بڑی آپا ہیں کہیں کی، وہ چپکے بڑبڑاتی رہی۔ اس روز شام کو زور سے آندھی چلی اور بادل گھر کر آ گئے۔ شاید جون کے آخری دن تھے۔ ساری رات بادل چھائے رہے اور کسی وقت ہلکی سی بارش ہو جاتی۔ اماں اور ابا کمرے میں سو رہے تھے، وہ آپا کے ساتھ برآمدے میں سو رہی تھی۔ کسی وقت ہوا تیز ہوتی تو بوچھار پائنتی تک آتی اور اس کی آنکھ کھل جاتی، مگر ایک بار جو اس کی آنکھ کھلی تو آپا اپنے بستر پر نہ تھیں۔ بادل دھیرے دھیرے دھمک رہے تھے، اسے ڈر لگا، مگر آپا چند ہی منٹ میں آ گئیں، پر وہ اکیلی نہ تھیں، صفدر بھائی بھی ساتھ تھے۔ اسے سخت حیرت ہوئی کہ کیا آپا راتوں کو صفدر بھائی سے بات کرتی ہیں؟ کیا وہ اماں سے اتنا ڈرتی ہیں؟ آپا بلیوں جیسی چال سے آئیں اور جب اپنے بستر پر لیٹنے لگیں تو صفدر بھائی نے انہیں لپٹا لیا، پھر ان کے چہرے پر جھکے رہے۔ اس نے مارے حیرت کے سانس تک روک لی تھی۔ سلمہ پھوپھی کی کہانی اسے یاد آ رہی تھی۔ اس وقت اس کے کتنے عجیب سے احساسات ہو رہے تھے۔ صبح جب آپا اسے اسکول جانے کے لیے تیار کر رہی تھی تو اس نے دھیرے سے پوچھا تھا، آپا رات تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہیں؟ مارے خوف کے آپا کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ میں کوئی اماں سے تھوڑی کہوں گی، میں کسی سے نہیں کہوں گی، اس نے پوری عورتوں کی طرح آپا کو تسلی دی۔ تو انہوں نے اسے لپٹا لیا، ان کا سارا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اگر تم نے اماں سے کہہ دیا تو وہ جانے کیا کریں گی، سلمہ پھوپھی کے ساتھ بھی جو کچھ نہ ہوا ہوگا۔ بٹو، تمہارے صفدر بھائی مجھے اچھے لگتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ خود مجھے اچھے لگتے ہیں، میں بھلا اماں سے کہہ سکتی ہوں؟ کہیں اماں بھی انہیں چپراسی سے جوتے؟ آپا نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں ان کو یہاں سے بھگا دوں گی، یہ بات ٹھیک ہے۔ دالان میں صفدر بھائی کھڑے تھے، وہ ان کے ساتھ اسکول چلی گئی، مگر وہاں بھی اس کا جی نہ لگا۔ صفدر بھائی کہتے تھے کہ اسکول جا کر جی بہل جائے گا، مگر وہ تو بڑی ہوتی جا رہی تھی، ہر بات کا اس کے دماغ پر اثر ہوتا، رات کا قصہ بار بار یاد آتا اور وہ انجام کے خوف سے ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکی تھی۔ اس دن اسکول کی نگران نے گھر آنے کو کہا تھا۔ اماں اور آپا سارا دن گھر سجاتی رہیں، دیواروں میں تنے ہوئے مکڑی کے جالے تک صاف کیے گئے۔ صفدر بھائی گیندے اور گل عباسی کے پھول لے آئے جو نیلے گلدانوں میں سجا دیے گئے۔ ماما نے بالٹیاں بھر بھر کر صحن دھویا اور وہاں مہندی کے پودے کے پاس آرام کرسیاں اور میز بچھا دی گئی۔ میز پر آپا کے ہاتھوں کا کڑھا ہوا سب سے خوبصورت میز پوش بچھایا گیا۔ چائے کے لیے نیا جاپانی سیٹ نکالا گیا۔ وہ سیٹ اسی وقت نکالا جاتا جب خاص قسم کے مہمان آتے۔ چائے کے ساتھ کھانے کو کئی چیزیں تلی گئیں۔ اماں اس دن بے حد خوش اور مصروف نظر آ رہی تھیں۔ دوپہر میں انہوں نے نہ خود آرام کیا نہ ماما کو کمر ٹکانے دی۔ بھائی حد ہے، انگریز ہو کر خود ہمارے گھر آنے کو کہا، اماں بار بار آپا سے کہتی اور کھلی جاتی۔ اماں کی اس بات پر اس نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ صفدر بھائی اپنی مسکراہٹ روکنے کے لیے
ہونٹ بھینچ لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ لوگوں کو چائے پر نہ شریک ہونا چاہیے۔ وہ انگریز ہے، شاید اسے پسند نہ کرے۔ 4 بجنے میں جب تھوڑی سی دیر رہ گئی تو اماں نے تیوری پر بل ڈال کر اپنے حساب بڑی سی عام بات کی، اور صفدر بھائی اسی وقت اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ٹھیک 4 بجے مسز ہارورڈ آ گئیں۔ اماں اور آپا نے ان کا خیر مقدم کیا۔ مسز ہارورڈ کی نیلی کانچ کی گولیوں جیسی آنکھیں گھوم گھوم کر گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہی جلدی جلدی بولنے لگی۔ آپ لوگوں سے مل کر ہم بہت خوش ہوا ہے۔ آپ کا گھر بڑا اچھا ہے، بڑا صاف ہے۔ دوسرا یہاں کا لوگ تو بڑا گندا گھر رکھتا ہے۔ بڑا بڑا بیگم بھی گھر صاف نہیں رکھتا۔ ہم پھر ضرور آئے گا آپ لوگ کے پاس۔ ہاں، اس ملک کے لوگ بڑے گندے ہوتے ہیں۔ ہماری بھابھی یعنی ہمارے بھائی کی بیوی انگریز ہے، اماں نے بڑے فخر سے کہا۔ اچھا، نیلی کانچ کی دونوں گولیاں مارے حیرت کے ٹوٹتی نظر آنے لگی تھیں۔ مسز ہارورڈ کی گہری نیلی آنکھیں اسے کتنی پیاری لگتی تھی۔ اسکول میں جب وہ ان کے کمرے میں جاتی تو چپکے چپکے ان کی آنکھوں کو دیکھتی رہتی۔ یہاں کی عورتیں مرغیاں پالتی ہیں اور ان کی گندگی، اماں جانے اور کیا کہتی کہ آپا بیچ میں بول اٹھی۔ اب چائے پی جائے۔ جب سے صفدر بھائی اماں کی بات پر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اس وقت سے آپا بیزار ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اچانک تھکن کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ ہاں ہاں تہمینہ بیٹی، ماما سے کہو۔ چائے کے نام پر اماں بوکھلا گئیں۔ ان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ جس وقت ابا دفتر جا رہے تھے تو اماں نے ان سے کئی بار کہا تھا کہ چائے کے وقت پہنچ جائیں تاکہ مسز ہارورڈ سے انگریزی میں باتیں کر کے اسے خوش کر سکیں۔ تم ہمارے پاس بیٹھنا مانگتا عالیہ۔ مسز ہارورڈ نے پیار سے اس کو دیکھا اور وہ آپا کے پاس سے سرک کر ان کے قریب بیٹھ گئی، مگر جیسے ہی چائے پیالیوں میں انڈیلی گئی تو وہ جلدی سے ایک پیالی اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اماں نے گھور کر دیکھا مگر وہ صفدر بھائی کے کمرے کی طرف لپک گئی۔ صفدر بھائی اپنے کمرے میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ وہ جانے اس وقت کیا سوچ رہے تھے۔ کمروں کے اندر کتنی جلدی شام ہو جاتی ہے۔ ان کے کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ صفدر بھائی چائے، اس نے پیالی میز پر رکھ دی۔ ارے واہ، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عالیہ بٹو، تم بھی میرے ساتھ پیو۔ نہیں، مسز ہارورڈ کے ساتھ پیوں گی۔ وہ باہر آ گئی۔ مسز ہارورڈ مزے لے لے کر شامی کباب کھا رہی تھی اور مرچیں آنسو بن کر ٹپک رہی تھیں۔ آپ کا لڑکی بڑا ہوشیار ہے، خوب پڑھتا ہے۔ مسز ہارورڈ نے اس کی تعریف کی تو وہ شرما گئی۔ جی ہاں، ہماری لڑکی بڑی ہوشیار ہے۔ ویسے یہاں کی لڑکیاں بڑی کڑمغز ہوتی ہیں، پڑھنے کے نام سے بھاگتی ہیں۔ ہندوستانی لوگ اپنی لڑکیوں کو جاہل رکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اماں پھر ترنگ میں آ گئی تھی۔ کڑمغز؟ مسز ہارورڈ نے سمجھنا چاہا۔ بس ہوتی ہیں۔ اور آپ کی اس لڑکی نے کتنا پڑھا؟ مسز ہارورڈ نے ہنس کر پوچھا۔ 10 درجے، پھر یہ بیمار پڑ گئی، اماں نے کہا۔ آپا اس پورے وقت کو خاموشی سے گزارتی رہیں۔ انہوں نے مسز ہارورڈ سے ایک بات بھی تو نہ کی۔ شام سنبھلا چکی تھی۔ بسیرا لینے والے پرندوں کی قطاریں جانے کس سمت اڑی جا رہی تھیں۔ مسز ہارورڈ بوکھلا کر اڑ گئیں۔ آپ کا صاحب نہیں آیا؟ ہمارے کو اس سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ کہیں چلا گیا ہوگا دفتر کے کام کو۔ جی ہاں جی ہاں، آج ان کے ایک دوست مر گئے تھے، اس لیے ان کے گھر گئے ہوں گے۔ اماں اس سے بڑا اور کیا بہانہ کر سکتی تھی؟ ایک انگریز عورت کے ساتھ چائے نہ پی سکنے کی کوئی بڑی وجہ ہی ہو سکتی تھی۔ مسز ہارورڈ کے جاتے ہی اماں جیسے جھننا اٹھی۔ دیکھا، چائے پر نہیں آئے نا؟ وہ تو کہو مجھے اچھا بہانہ یاد آ گیا، ورنہ کیا سمجھتی مسز ہارورڈ؟ دیکھ لینا یہ اپنی نفرت کے پیچھے کچھ کر کے رہیں گے۔ بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ انگریز سے زیادہ اچھا حکمران کون ہوگا؟ اپنے لوگ تو ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہتے ہیں۔ ارے کون سمجھائے اس شخص کو؟ کوئی کام لگ گیا ہوگا، آپا نے ابا کی صفائی پیش کی۔ کام؟ اماں بفر اٹھی۔ کوئی کام نہیں ہوگا۔ ارے وہ شخص، اماں جانے اور کیا کچھ کہتی رہیں۔ وہ جلدی سے صفدر بھائی کے پاس چلی گئی۔ چائے کی پیالی اسی طرح میز پر رکھے رکھے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ صفدر بھائی لالٹین کی پیلی پیلی روشنی میں عجیب سے لگ رہے تھے۔ صفدر بھائی، آپ نے چائے نہیں پی؟ ارے تو کیا میں نے نہیں پی؟ وہ پیالی اٹھا کر پانی کی طرح پی گئے۔ میں نہیں بولتی آپ سے، اب پی ہے تو کیا؟ وہ کمرے سے نکل رہی تھی تو صفدر بھائی پکار رہے تھے، مگر اس نے جواب تک نہ دیا۔ جب کافی اندھیرا ہو گیا تو ماما نے میز کرسیاں ہٹا کر پلنگ بچھا دیے۔ ماما تھکن سے چور ہو رہی تھی اور افیون کے نشے سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ان کے ہر مرض کا علاج صرف افیون سے ہوتا تھا۔ ننھی سی کالی گوری نگلتے ہی وہ سارے دن کی دور دور پھٹ پھٹ بھول جاتی، تھکن غائب ہو جاتی اور وہ ملکہ جیسی شان سے سو جاتی۔ ماما بستر لگا کر باورچی خانے میں گئیں تو ابا آ گئے۔ اماں انہیں دیکھتے ہی بکھر گئیں۔ اب آئے ہیں خان صاحب، کیا وہ نہ سمجھتی ہوں گی کہ آپ کو ان کا آنا برا لگا؟ حد ہے، وہ انگریز ہو کر ہمارے گھر آئے اور صاحب بہادر پرواہ بھی نہ کریں۔
اگر وہ رپورٹ کر دے کہ جناب نے اس سے بدسلوکی کی ہے تو پھر ہوش ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں نے اتنے زور سے پاندان بند کیا کہ ماما گھبرا کر باورچی خانے سے باہر نکل آئیں۔ اب وہ زمانے لد گئے جب تمہارے انگریز کے نام سے تھرتھری چھٹتی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں کچھ نہ کر سکوں تو کیا نفرت بھی نہیں کر سکتا؟ ابا نے سختی سے کہا۔ یہ بد نیت تاجر، یہ حکمران کیا، مجھے تو ان کی ساری قوم سے نفرت ہے۔ اگر میرا دماغ بڑے بھائی جیسا ہوتا تو پھر دیکھتا، مگر میں تو بندھا ہوا ہوں، نوکری کرنے پر مجبور ہوں۔ وہ تو میں جانتی ہوں کہ تم ہر وقت سب کو بھوکا مارنے پر تلے ہوئے ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ نوکری کر رہا ہوں، ورنہ تو میں بڑے بھائی کی طرح دکان کر کے بیٹھ جاتا۔ مگر تم تو سب کچھ اپنے بھائی کے پاس رکھائیں۔ وہ بڑا دیانت دار آدمی ہے، اس کی بیوی انگریز ہے۔ میں نے 10 دفعہ کہا کہ میرے بھائی بھاوج کا نام مت لیا کرو۔ اماں ایک دم سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی۔ آپا بڑی خاموشی سے پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میلی ملگجی چاندنی میں ان کے آنسو کتنے دردناک معلوم ہو رہے تھے۔ سب رو، سب لڑو، وہ گھر سے بھاگ جائے گی، اس نے بڑے بوڑھوں کی طرح سوچا تھا۔ لڑائی اور آنسو اس کی روح میں لرز رہے تھے۔ وہ اپنے بستر پر اوندھی لیٹ گئی اور زور زور سے سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ دیکھو بیگم، ان بچوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، یہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ اور ابا کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اماں نے آنسو پوچھ لیے۔ ماما کھانا لے آؤ، عالیہ سو نہ جائے، اماں نے آواز دی۔ میں نہیں کھاؤں گی، وہ زور سے چیخی اور پھر رونے لگی۔ کھانا آیا تو اس نے ابا کے نرم نرم ہتھیلیوں والے ہاتھ اپنی پیشانی پر محسوس کیے، مگر وہ سوتی بن گئی۔ وہ تو اس دن اعلانیہ سب سے روٹھ گئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، گھر کی فضا دھوپ چھاؤں کی طرح بدلتی رہتی۔ ابا کی شامیں بیٹھک میں گزرتی، دوستوں کے جمگھٹ میں وہ زور زور سے باتیں کرتے۔ ماما چائے بنا بنا کر باہر لے جاتے ہوئے چپکے چپکے بڑبڑاتی رہتی، اور اماں جیسے بڑے اضطراب کے ساتھ ادھر ادھر پھرتی رہتی یا کسی کیے ہوئے کام کو پھر سے کرنے لگتی۔ آپا بدستور خاموش رہتی اور کسی کتاب کے ایک ہی صفحے کو پڑھے چلی جاتی۔ خدا جانے آپا اتنا کم کیوں بولتی تھی؟ کیا محبت لوگوں کو گونگا بنا دیتی ہے؟ کیا محبت کا نام الفاظ کی موت ہوتا ہے؟ پھر لوگ اتنی گھٹیا چیز کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ آپا تم کتنی معصوم تھی۔ گھر کے اس دردناک ماحول سے گھبرا کر وہ بیٹھک کے دروازے پر جا کھڑی ہوتی ہے۔ نہرو، جناح، گاندھی وغیرہ کے سنے ہوئے ناموں کے علاوہ اس کی سمجھ میں صرف اتنا ہی آتا ہے کہ سب انگریزوں کی برائی کر رہے ہیں۔ اسے کوئی بھی مزے کی بات نہ سنائی دیتی ہے۔ اس پر ابا اسے دیکھتے ہی اندر جانے کا حکم دیتے۔ صفدر بھائی اس کے آنکھوں ہی آنکھوں میں کیے ہوئے اشارے سمجھنے سے انکار کر دیتے۔ وہ بھی تو شام کے وقت بیٹھک سے اٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ وہ رنجیدہ ہو کر باہر چبوترے پر جا بیٹھتی اور اسے اپنی پہلی جگہ یاد آنے لگتی۔ کتنی دور رہ گئی تھی وہ جگہ۔ وہاں سے آتے ہوئے ٹرین کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اس نے اتنے درخت گنے تھے کہ سارے حساب نے دم توڑ دیا تھا۔ جیٹھ کا مہینہ تھا، لو چلتی رہتی۔ آموں اور پیپل کے درختوں میں چھپے ہوئے پرند سارا دن شور مچاتے رہتے۔ صحن میں لگا ہوا مہندی کا چھوٹا سا پودا سوکھ چلا تھا۔ ماما لاکھ پانی ڈالتی مگر اس کی پتیوں پر رونق نہ آتی۔ چاندنی راتوں میں ٹھاکر صاحب کے گھر سے کسم دیدی کے ہارمونیم پر گانے کی آواز آتی تو آپا اٹھ کر ٹہلنے لگتی۔ کسم دیدی ان دنوں ایک ہی گیت کو رٹے جاتی۔ اماں ابا کے انتظار سے تھک کر آپا سے باتیں شروع کر دیتی۔ وہی صفدر کے خاندان سے دشمنی کی داستانیں، نجمہ پھوپھی کی خود غرضی کے قصے، بھائی اور بھاوج کے محبت بھرے گیت۔ آپا پلکیں جھپکا جھپکا کر سب کچھ سنتی مگر خود کچھ نہ کہتی۔ ابا کی بیٹھک جب سونی ہوتی تو وہ کسی دوست کے گھر چلے جاتے اور 10-11 سے پہلے واپس نہ آتے۔ رات سونے سے پہلے وہ صفدر بھائی کے پاس چلی جاتی۔ باہر چبوترے پر ان کا پلنگ بچھا ہوتا جہاں وہ خاموش پڑے کچھ سوچتے رہتے۔ صفدر بھائی کہانی سنائیے، وہ جاتے ہی فرمائش کرتی اور ان کی کمر سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی۔ صفدر بھائی اپنے بچپن میں سنی ہوئی کہانیاں یاد کرنے لگتے اور جب کہانی یاد آ جاتی تو زور سے ہنستے۔ وہ ہمیشہ ایک شہزادی اور ایک غریب آدمی سے کہانی شروع کرتے تھے اور غریب آدمی شہزادی کو نہ پا سکنے کے غم میں ہمیشہ مر جاتا تھا۔ صفدر بھائی آپ تو کسی شہزادی سے شادی نہیں کریں گے؟ ایک بار اس نے بڑی فکر سے پوچھا تھا۔ لا حول ولا، میں کیوں مروں گا بٹو؟ وہ اس قدر ہنسے تھے کہ وہ چڑ کر رہ گئی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں گزرتی جا رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اسکول کھلنے کے دن قریب آ رہے ہیں۔ جتنا وقت اسکول میں گزرتا وہ خوش رہتی، ساری دنیا کو بھول جاتی۔ اس دن دوپہر میں جب وہ سو رہی تھی تو اماں کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ ابا کی آواز مدھم مگر جھلائی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر دالان میں آ گئی جہاں آپا پہلے سے کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر بات کیا ہے۔ ذرا دیر بعد باہر سے رائے صاحب کی آواز آئی اور ابا باہر چلے گئے۔
آپا ابا کے جانے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اس گھر میں صفدر دولہا بن کر اسی وقت آئے گا جب میری لاش نکل جائے گی۔ ابا نے جاتے جاتے اماں کی بات ایک لمحے کو رک کر سنی اور پھر چلے گئے۔ ابا جیسے ہی بیٹھک میں گئے، اماں نے آ کر آپا کو لپٹا لیا۔ دیکھ لینا میں زہر کھا لوں گی، وہ تم کو اس کمینے صفدر کے ساتھ بیاہنے کی سوچ رہے ہیں۔ ہائے ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ اس شخص سے شادی کریں گے جس کے باپ دادا نے خاندانی عزت لوٹ لی، میرا راج پاٹ چھین لیا۔ اماں روتے روتے پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ اب اس کمینے کو BA کرنے کے لیے علی گڑھ بھیج رہے ہیں۔ میں آج ہی تمہارے ماموں کو خط لکھوں گی، پھر دیکھوں گی کہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے۔ وہ ڈر گئی کہ ماموں میاں جانے کیا کریں گے، مگر پھر یہ سوچ کر اسے کچھ تسلی ہوئی کہ اماں تو ہمیشہ ہی ماموں میاں کو خط لکھا کرتی ہیں، مگر وہ 2-3 مہینے بعد ہی جواب دیتے ہیں۔ تمہاری دادی بے شرم تھی جو صفدر کے باپ کو داماد بنا کر اب تک زندہ بیٹھی ہیں۔ میں تو اسی وقت زہر کھا لوں گی۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کچھ بھی نہ ہوگا، آپا جیسے کنویں کی تہ سے بولی۔ ان کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ اے ہمارے آسمانی باپ، تو ہمارے گھر سے لڑائیاں ختم کرا دے۔ صفدر بھائی کے کمرے میں جاتے ہوئے وہ چپکے چپکے دعا کر رہی تھی۔ مس مرسی کی یاد کرائی ہوئی یہ دعا اسے بہت سے دکھوں سے نجات دلا دیتی تھی۔ کمرے میں جا کر دیکھا کہ وہاں تو صفدر بھائی بھی رو رہے تھے۔ کچھ نہیں کرتا یہ آسمانی باپ بھی، وہ آسمانی باپ سے بھی روٹھ گئی تھی اور روتے روتے صفدر بھائی سے لپٹ گئی۔ سب رو رہے ہیں، اللہ کرے میں مر جاؤں، وہ بہت سنجیدہ ہو رہی تھی۔ ارے میں تو علی گڑھ جا رہا ہوں نا، اس لیے رو رہا ہوں، مجھے اپنی عالیہ بٹو یاد آئے گی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے آنسو پوچھ لیے۔ تم 10-11 سال کی ہو کر کتنی بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے قہقہا لگایا۔ مجھے معلوم ہے سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ صفدر بھائی صرف 1 ہفتے بعد علی گڑھ جا رہے تھے۔ 1 ہفتہ ماپوس کے سورج کی طرح جلدی جلدی ڈوبا جا رہا تھا اور وہ بیتے ہوئے دنوں کو انگلیوں پر گنتی رہ جاتی۔ وہ کتنی رنجیدہ رہنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آپا کے بعد صرف صفدر بھائی اس کا خیال کرتے ہیں۔ آپا خاموشی سے محبت کرتی ہیں، مگر صفدر بھائی تو اس کے ساتھی ہیں جن سے وہ کھیلتی ہے، کہانیاں سنتی ہے۔ وہ چلے جائیں گے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ صفدر بھائی نے یہ دن اپنے کمرے میں بند ہو کر گزار دیے۔ ان دنوں آسمان پر بادل چھانے لگے تھے، بھیگی بھیگی ہوائیں چلتی رہتی۔ اماں نے صفدر بھائی کی صورت دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابا نے اماں سے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ وہ 10-11 بجے رات تک انگریز دشمنی کے زبانی اظہار میں مصروف رہتے۔ آپا کا مطالعہ بہت ترقی کر گیا تھا۔ وہ جو کچھ پڑھتی اسے حفظ کرنے لگی تھی۔ گھنٹوں گزر جاتے مگر صفحہ الٹنے کی نوبت نہ آتی۔ وہ گھر کے ماحول سے گھبرا کر باہر چبوترے پر جا بیٹھتی جہاں چپراسی بیٹھا گڑگڑی پیا کرتا۔ وہ چپراسی سے باتیں کرنے لگتی۔ تمہاری کتنی تنخواہ ہے؟ 15 روپے۔ تم نے اپنا گھر اینٹوں کا کیوں نہیں بنایا؟ ہم غریب جو ہیں بٹیا، پکا گھر بنا کر لوگوں کی برابری تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اسے ایک دم صفدر بھائی کے ابا یاد آ جاتے جو جیتے جی کسی سے عزت نہ کرا سکے۔ اسے وہ ساری کہانی یاد آنے لگتی جو کتنی بار آپا کو سنائی تھی۔ اس کا کلیجہ دکھتا تو وہ اٹھ کر صفدر بھائی کے پاس چلی جاتی، مگر وہ تو ان دنوں بات کرنا بھول گئے تھے۔ دوسرے دن صبح صفدر بھائی علی گڑھ جا رہے تھے۔ ان کا سامان بندھا رکھا تھا، کمرہ بالکل اجاڑ معلوم ہو رہا تھا۔ اماں اس دن بڑی بےتابی سے سارے گھر میں ٹہلتی رہیں، ذرا ذرا سی بات پر ماما کو ڈانٹتی اور آپ ہی آپ بڑبڑاتی رہیں۔ گھر سے نکالنے کے بجائے اسے پڑھنے کو بھیجا جا رہا ہے، اس مردود کو ہماری دولت سے پڑھا کر ہمارے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں، اللہ اسے واپسی نصیب نہ کرے۔ شام کو ابا صفدر بھائی کے کمرے میں گئے اور بڑی دیر بعد باہر نکلے، پھر بیٹھک میں چلے گئے۔ اتنی دیر اماں تلملائی تلملائی پھرتی رہیں۔ وہ رات بڑی اندھیری تھی، آندھی بارش کے آثار تھے۔ اس رات دالان میں بستر لگائے گئے تھے۔ کھانے کے بعد سب لوگ لیٹ گئے۔ بڑے طاق میں رکھی ہوئی لالٹین کی بتی نیچی کر دی گئی۔ سونے سے پہلے اس نے بڑے انہماک سے دعا کی تھی کہ آسمانی باپ صفدر بھائی کو روک لے اور صبح کبھی بھی نہ ہو۔ اس دعا کے بعد وہ سو گئی تھی۔ صبح کے خوف نے ایک بار اس کی آنکھ کھول دی تھی۔ اس نے دیکھا کہ آپا صفدر بھائی کے کمرے کی طرف سے دبے قدموں آ رہی ہیں۔ پھر وہ اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ اس نے ان کی دھیمی سی سسکی کی آواز سنی اور پھر سو گئی۔ صفدر بھائی صبح تانگے پر بیٹھ کر چلے گئے۔ جانے سے پہلے وہ اماں کے پاس آئے تھے، ذرا دیر کھڑے رہے، مگر جب اماں نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں تو ماما کی دعائیں لیتے چلے گئے۔ وہ دروازے تک ان کے ساتھ گئی، مگر جب تانگا کچی سڑک پر دھول اڑاتا چل دیا تو وہ ابا کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ ابا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی اور وہ سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، ورنہ ابا کو فرصت ہی کب ملتی جو کسی سے محبت کا اظہار کرتے۔ دوپہر کسم دیدی آ گئیں جو چپکے چپکے آپا سے باتیں کرتی رہیں۔ شام کو چائے کے بعد ابا نے اماں سے پورے ہفتے کے بعد بات کی تھی۔ جب وہ BA کر لے گا
تو وہ کام ضرور ہوگا، سمجھ گئیں؟ ہم بھی دیکھیں گے۔ اماں کی آواز میں چیلنج تھا۔ دن گزرتے گئے، صفدر بھائی کی یاد مدھم پڑنے لگی۔ اسکول سے آ کر وہ کسم دیدی کے گھر چلی جاتی اور وہاں ہارمونیم پر کون گلی گئو مورے شام کی مشق کرتی رہتی۔ وہ ان کے گھر میں کتنی خوش رہتی، اسے اپنے گھر کی فضا راس نہ آتی۔ اماں اب بھی ہر وقت فکر مند اور بکھری ہوئی نظر آتی۔ آپا اسی طرح یا تو کتاب کے ایک ہی صفحے پر نظریں گاڑے پڑی رہتی یا پھر نظریں جھکائے کسی نہ کسی کام میں اماں کا ہاتھ بٹاتی رہتی۔ اس نے جی میں فیصلہ کر لیا کہ صفدر بھائی کے علاوہ بھی یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ صفدر بھائی کے کمرے میں بڑا سا تخت ڈال دیا گیا تھا جس پر سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ کھانے کے لیے اسی پر دسترخوان سج جاتا۔ جب سے صفدر بھائی کے کمرے میں کھانا شروع ہوا تھا، آپا کی خوراک بہت کم ہو گئی تھی۔ صفدر بھائی نے علی گڑھ جا کر صرف ایک خط لکھا تھا، اس کے بعد انہوں نے کوئی خط نہ لکھا۔ ابا نے منی آرڈر سے روپے بھیجے تو وہ بھی واپس کر دیے تھے۔ اس روز ابا بہت رنجیدہ تھے، مگر اماں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ وہ بڑے طنز سے ہنس رہی تھیں اور ابا نظریں چرا رہے تھے۔ وہ جانتا ہے کہ تم انہی روپوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی ہو۔ آخر ابا کو بولنا ہی پڑا۔ اماں مارے غصے کے بکھر گئیں۔ تو کیا میں اس نیچ کسان کے بیٹے کو سینے سے لگائے رکھتی؟ کیا ہماری اولاد نہیں جو اس پر دولت خرچ کی جائے؟ وہ احسان فراموش کمینہ، اس نے روپے واپس کر کے تمہارے منہ پر مارے ہیں۔ اسے اب تمہاری ضرورت ہی کیا ہے؟ بی اے کرے گا تو عیش کرے گا۔ سچ کہا ہے کسی نے، اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں۔ میری بہن کا بیٹا کم اصل ہے اور تمہارے بھائی کی بیوی پتہ نہیں کس بھنگی کی اولاد ہوگی۔ تمہارے بھائی نے اسے شادی کر کے تمہاری قوم کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ خدا کی شان ہے، انگریز بھنگی بھی ہمارے حکمران ہیں۔ میرے بھائی بھاوج کو کچھ کہا تو اچھا نہ ہوگا، وہ تم کو جانتی ہے نا، اسی لیے منہ نہیں لگاتی، میری وجہ سے چپ رہتی ہے، ورنہ کب کا تم کو جیل بھجوا دیتی۔ اماں کی آواز بھرا رہی تھی۔ وہ بھنگن مجھے جیل بھجوا دیتی؟ ابا غصے سے چیخے۔ اماں زور زور سے رونے لگی۔ آپا کا چہرہ سفید ہو رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں بلک رہی تھی۔ وہ جتنی بڑی ہوتی جاتی اتنی ہی حساس، اسے ابا سے شدید محبت ہوتی جا رہی تھی اور اماں کی جھگڑالو طبیعت سے بیزاری بڑھتی جاتی۔ مگر جب اماں کو روتے دیکھتی تو اس کا دل تڑپ اٹھتا، یہی جی چاہتا کہ اماں کو کلیجے میں چھپا لے۔ اب آئے تمہارا وہ نیچ بھانجا، اگر بھنگی سے جوتے نہ لگوائے ہوں تو میرا نام نہیں، اماں نے روتے ہوئے چیلنج کیا۔ ضرور آئے گا اور یہیں اس کی بارات آئے گی، ابا جلدی سے کہہ کر باہر چلے گئے۔ اماں دیر تک بڑبڑاتی رہیں۔ ایک دن اس گھر کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ آپا کھرے پلنگ پر اوندھی پڑی تھی۔ عالیہ بٹو، میں انہیں خط لکھ دوں گی کہ اب وہ یہاں کبھی نہ آئیں۔ آپا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ کتنا زرد ہو رہا تھا۔ مگر ابا جو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی صفدر بھائی سے، اس نے آپا پر جھک کر کہا۔ اوفو، اماں یہ شادی کبھی نہ ہونے دیں گی، اور مجھے بدنامی سے بھی بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپا نے بازوؤں میں منہ چھپا لیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی آپا کا ہاتھ سہلاتی رہی۔ اس وقت وہ کیسی سچی سچی باتیں سوچ رہی تھی۔ صفدر بھائی تو مزے سے پڑھتے ہوں گے اور انہیں کوئی یاد بھی نہ آتا ہوگا، مگر یہاں سب انہیں یاد کر کر کے لڑے مرتے ہیں۔ سب کتنی فضول باتیں ہیں۔ صفدر بھائی نے اسے بھی تو یہ خط نہ لکھا، کیا وہ آپا کو یاد کرتے ہوں گے؟ اماں سے نہ کہنا کہ میں رو رہی تھی، آپا نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھا کر کہا۔ میں نے کب کبھی کچھ کہا ہے اماں سے؟ وہ جل ہی تو گئی۔ کسم دیدی کمرے میں آ گئیں تو وہ اٹھ کر دالان میں چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ دونوں کس قسم کی باتیں کریں گی، پھر بھی سب اس سے ہر بات چھپاتے، صرف اس لیے کہ خاصی بڑے ہونے کے باوجود وہ سب سے چھوٹی تھی۔ کوئی بھی اس کی دلی کیفیت نہ جانتا تھا، کوئی بھی تو یہ نہ سوچتا تھا کہ اس کے دماغ کی کیا حالت ہے، کوئی اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرتا، کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تو اب اسکول میں دعا کرتے ہوئے آسمانی باپ تک سے اپنے گھر میں رحمتیں نازل کرنے کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ کئی خزائیں اور بہاریں آ کر گزر گئیں، پر اس کے گھر کی خزاں بہار میں نہ بدلی۔ صحن میں لگے ہوئے مہندی کے پودے کو آپا کتنا ہی پانی دیتی مگر اس کی پیاس نہ بجھتی۔ پتلی پتلی ہری شاخیں سیاہ پڑ گئی تھیں۔ آپا ان کئی برسوں میں کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ ابا گھر سے بالکل بے تعلق سے نظر آتے۔ دفتر سے آنے کے بعد بیٹھک آباد ہو جاتی اور انگریز حکمرانوں سے نفرت کے اظہار میں ابا کی آواز سب سے اونچی ہوتی۔ اماں اس وقت بڑی بے چینی سے صحن میں ٹہلتی رہتی۔ ہائے، وہ کون سا منحوس دن تھا جب میری شادی ہوئی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا، جو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک کر آپا سے کہتی اور جواب نہ پا کر پھر بڑبڑانے لگتی۔ ویسے اب وہ صفدر بھائی کی طرف سے کسی قدر مطمئن تھی۔ علی گڑھ سے بی اے کرنے کے بعد وہ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ ابا نے بہت سر مارا مگر ان کا پتہ نہ معلوم ہوا۔ اماں بہت جلدی میں تھیں کہ کسی طرح آپا کی شادی کر دی جائے۔
انہیں خطرہ تھا کہ صفدر بھائی کا بھوت پھر کہیں سے نہ آ نکلے۔ ماما جب کھانا پکا چکتی تو اماں اسے شادی کے متعلق باتیں کرتی رہتی۔ ابا کو تو گھر کی کسی بات سے دلچسپی رہی نہ تھی۔ رات جب وہ بستر پر آتے تو کوئی کتاب اٹھا لیتے، شادی کی بات ہوتی تو ہوں ہاں کر کے ٹال دیتے۔ اس دن جب اماں نے کسم دیدی سے سنا کہ ابا کے ایک دوست گرفتار کر لیے گئے ہیں تو اماں مارے دہشت کے کانپ گئیں۔ تم ہم سب کو بھیک منگوا دو گے، اگر دشمنوں کو کسی نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ رات اماں بلک بلک کر روئیں۔ ابا کچھ بے چین سے ہو کر اٹھ بیٹھے۔ میں تو تم لوگوں کی وجہ سے خود ہی کچھ نہیں کرتا، اور مجھے تو کچھ کرنا بھی نہیں آتا، بس یہ نفرت ہے جو چھپائے نہیں چھپتی۔ اس کے بعد اماں دیر تک روتی اور بولتی رہیں، مگر ابا ایک لفظ بھی نہ بولے۔ دوست کی گرفتاری کے بعد اماں کو آپا کی شادی کی فکر اور بھی بری طرح ستانے لگی۔ ایک بھائی اور بھاوج کے سوا ان کا اپنا تو کوئی بھی نہ تھا۔ ہاں، ابا کے عزیزوں میں ڈھیروں لڑکے تھے۔ اماں نے ان دنوں اپنے بھائی کو بھی خط لکھا تھا کہ آپا کی شادی کا ٹھکانہ کریں۔ ان کے بھائی نے جواب میں لکھا تھا کہ تمہاری بھابھی کہتی ہیں کہ شادی لڑکی کی پسند سے ہونی چاہیے، اس لیے آپ خاندان کے لڑکوں کو تہمینہ سے ملائیں اور وہ جسے پسند کرے شادی کر دیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم تہمینہ کی شادی میں ضرور آئیں گے۔ یہ خط پڑھ کر اس کی تو جان پھونک گئی تھی، مگر اماں سارا دن مسکراتی رہیں۔ وہ بار بار خوش ہو کر کہتی تھیں، لو بھلا بیچاری بھابھی کو کیا خبر کہ یہاں ایسی رسمیں نہیں ہوتی۔ اماں یہ خط پڑھ کر خود ہی خوش ہوتی رہیں، مگر ابا سے ذکر تک نہ کیا۔ ہاں، ابا کے پیچھے پڑی رہتی کہ تہمینہ کی شادی کا انتظام کرو۔ ابا یا تو چپ رہتے یا پھر یہ کہہ کر جان چھڑاتے کہ جہاں جی چاہے کر دو۔ اماں یہ جواب سن کر لڑنے بیٹھ جاتی، پھر تم یہ کہہ دو کہ باپ نہیں ہو تو میں خود ہی باہر نکل کر لڑکا ڈھونڈ لوں گی۔ ابا ان باتوں سے بچنے کے لیے آواز دے کر آپا کو اپنے پاس بلا لیتے تو اماں کو مجبوراً خاموش ہونا پڑتا۔ انہی دنوں بڑی چچی کا خط آ گیا۔ وہ جمیل بھیا کے لیے تہمینہ آپا کو مانگ رہی تھی۔ اماں کو ایسے وقت میں یہی پیغام غنیمت لگا اور ابا سے پوچھ کر منظوری کا خط لکھ دیا۔ اسی دن ہولی جلی تھی۔ دوسرے دن کسم دیدی ہمارے ہاں بہت سا پکوان لے کر آئیں، اور جب آپا سے گلے ملنے لگی تو ان کے منہ پر ڈھیر سا عبیر مل دیا۔ پھر اس کی طرف جھپٹی، مگر وہ کسم دیدی کے ہتھے نہ چڑھی۔ آپا کی رنگی ہوئی صورت دیکھ کر اماں کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ شاید اس وقت وہ رنگ کھیلنے کو گناہ سمجھنا بھول گئی تھی۔ تم نے ہولی نہیں کھیلی کسم؟ اماں نے پوچھا تھا۔ میں ودوا جو ہوں موسی۔ کسم دیدی کی ہنستی ہوئی صورت کملا گئی۔ اماں نے شاید پہلی بار انہیں ہمدردی سے دیکھا تھا۔ جی چاہتا ہے کہ خوب رنگ کھیلوں موسی، رنگین ساڑی پہنوں، من کو مارنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، پر پتی نے تو کچھ بھی نہ سوچا تھا۔ کسم دیدی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چپ رہو کسم، تہوار کے دن رونا منحوس ہوتا ہے۔ اماں نے انہیں سمجھانا چاہا تو کسم دیدی نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے اور پھر آپا سے باتیں کرنے لگی۔ دوسرے دن دوپہر میں ماما نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اماں کو بتایا کہ کسم دیدی بھاگ گئیں۔ مارے حیرت کے اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ارے کیا سچ مچ کسم دیدی بھاگ گئیں؟ وہ خود بھی چونک کر اماں کا منہ تکنے لگی، مگر آپا کے چہرے پر ذرا بھی حیرت کے آثار نہ تھے۔ وہ مہندی میں پانی دے رہی تھی جس کی پتیاں اب ہری ہو چلی تھیں۔ ہے، رائے صاحب کی ناک کٹ گئی، کیسے عزت والے لوگ تھے۔ ماما ماتھا پیٹ پیٹ کر باتیں کیے جا رہی تھی۔ اب خوب ہولی کھیلے گی، رنگین ساڑیاں پہنے گی۔ اماں بابا کی ناک کٹ گئی تو کیا ہوا؟ ارے میں ہوتی تو بھاگنے والوں کو زندہ دفنا دیتی۔ سگی بہن نکلی سلمہ کی، توبہ! اور نہ کریں دوسری شادی، اپنے دھرم کو لے کر چاٹیں اب۔ بیٹی ہر وقت گاتی رہتی تھی، تب کسی کو پتہ نہ چلا۔ اماں باتیں کرتے ہوئے آپا کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ارے اگر مجھے پتا ہوتا تو اپنی تہمینہ کے پاس ایک منٹ کو نہ بیٹھنے دیتی۔ میرے پاس بیٹھنے نہ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے اماں؟ آپا نے شاید زندگی میں پہلی بار تلخی سے جواب دیا تھا۔ اللہ کرے کسم دیدی اپنے گھر خوش رہیں۔ وہ برابر دعائیں کیے جا رہی تھی اور اسے بار بار سلمہ پھوپھی یاد آ رہی تھی۔ چند دن تک رائے صاحب ابا کی بیٹھک میں بھی نہیں آئے، اور جب آئے تو سب سے یہی کہتے رہے کہ کسم اپنی نانی کے گھر گئی ہے، روٹ کر گئی ہے، اس لیے مارے اداسی کے کہیں نہیں آیا گیا۔ کسم دیدی کی ماتا جی نے بھی تو اماں سے یہی کہا تھا کہ کسم روٹ کر اپنی نانی کے گھر ہریدوار چلی گئی ہے، جب وہ واپس آئے گی تو پھر افواہیں اڑانے والوں سے پوچھوں گی۔ مگر جب اس نے یہی بات آپا سے کہی تو ان کا چہرہ فک پڑ گیا۔ خدا نہ کرے وہ واپس آئے، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ کسم دیدی کے بھاگنے کے بعد اماں کی فکروں میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح بھی آپا کو ان کے گھر کا کر دیا جائے۔ اماں سارا دن جمیل بھیا کے حسن اور لیاقت کا ذکر کرتی رہتی۔ وہ ان باتوں کو بڑی دلچسپی سے سنتی، مگر آپا کو جانے کیا ہو گیا تھا کہ ایک دم گھر کے کام میں جٹ گئی تھی۔ سارے کمروں کا سامان الٹ کر پھر سے سجایا گیا۔ آپا
تم نے تو جمیل بھیا کو دیکھا تھا، وہ کیسے ہیں؟ اسے اپنی آپا کے ہونے والے شوہر سے سخت دلچسپی ہوتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں۔ آپا اس کے سوال پر ہنس پڑی۔ وہ خاصی خوش نظر آ رہی تھی۔ عالیہ، اب تم کو صفدر بھائی نہیں یاد آتے؟ قطعی نہیں۔ سخت بے مروت آدمی نکلا۔ جو مجھے یاد کرے میں اسے یاد کرتی ہوں، اس نے بڑے کھرے پن سے جواب دیا۔ میں تو اب صرف اپنے جمیل بھیا کو یاد کرتی ہوں۔ اس نے شرارت سے آپا کو دیکھا تو وہ بڑے زور سے ہنسنے لگی۔ آپا، اللہ کرے میرے امتحان کے بعد آپ کی شادی ہو، ورنہ سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، اس نے بڑی فکر سے کہا۔ 9ویں کلاس کی پڑھائی نے اس کو اس قدر سنجیدہ بنا دیا تھا۔ میں تمہارے امتحان سے پہلے شادی کر ہی نہیں سکتی، مجھے دلہن تو تم ہی بناؤ گی۔ آپا نے اسے غور سے دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گئیں۔ ان دنوں مہندی کی پتیوں کا رنگ کتنا گہرا سبز ہو رہا تھا۔ آپا صبح شام لوٹے بھر بھر کر پانی ڈالتی۔ ماما انہیں بڑی شفقت سے دیکھ کر ہنستی۔ خوب سینچو بیٹا، یہ مہندی تمہارے ہاتھوں میں لگنی ہے۔ آپا بڑی ڈھٹائی سے مسکراتی۔ کیا مجال تھی جو وہ کسی کی بات پر ذرا سا شرماتی۔ اماں کے سامنے اپنے جہیز کی تیاریوں میں مگن رہتی، ایسے خوبصورت میز پوش اور تکیے کے غلاف کاٹ رہی تھی کہ ہاتھ چوم لینے کو جی چاہتا۔ اس سے کسی کام کو نہ کہا جاتا کیونکہ وہ تو 9ویں کلاس کی تعلیم کے پہاڑ کو سر کر رہی تھی۔ ان دنوں گھر کی فضا میں چاندنی کی ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ اماں ابا کے وجود کو اس طرح بھول گئی تھی کہ لڑنے کا نام بھی نہ لیتی۔ درزی اور سنار سارا دن گھر کے چکر لگاتے رہتے۔ نمونوں کی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اماں کی آنکھیں نہ تھکتی اور وہ بڑے سکون سے اپنی کتابیں پڑھتی رہتی۔ پر ہائے یہ سکون کتنا عارضی تھا۔ ایک دن صبح صبح ماما نے آ کر بتایا کہ اپنی تہمینہ بٹیا کی سہیلی کسم واپس آ گئی ہے۔ چل جھوٹی، اماں مارے حیرت کے چیخ پڑی۔ اللہ قسم بی بی جی، وہ واپس آ گئی ہے، میری نند نے خود اسے دیکھا ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی بھی ہے، مکان لے رکھا ہے کرائے پر۔ ہے اتنی بے شرمی، ایک تو بھاگی اور پھر ماں باپ کے سینے پر مونگ دلنے یہیں آ گئی۔ ارے اسے رہنے کو کوئی اور جگہ نہیں جڑی تھی، اگر اس نے میرے گھر کا رخ کیا تو ٹانگیں چیر کر پھینک دوں گی، اماں نے آپا کی طرف دیکھ کر کہا، اور آپا کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ میز پوش چھوڑ کر اٹھی اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جب وہ ان کے پاس گئی تو آپا بڑی بے چینی سے ہاتھ مل رہی تھی۔ ارے عالیہ، وہ یہاں کیوں آ گئی؟ یہاں تو سب اسے ذلیل کریں گے، وہ بے وقوف اسے یہاں کیوں لے آیا؟ شاید وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آئی ہوں، 6 مہینے بھی تو ہو گئے، شاید وہ معافی مانگنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ اری بے وقوف، آپا کچھ سوچنے لگی۔ جانے کسم دیدی کس گھر میں ہوں گی، کیسے ملوں ان سے جو اماں کو بھی پتا نہ چلے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح کسم دیدی سے مل لے۔ تم ان سے نہ ملنا ورنہ اماں مار ہی ڈالیں گی، آپا نے ہدایت کی، مگر وہ برابر یہی سوچ رہی تھی کہ اگر مکان معلوم ہو جائے تو اسکول جاتے ہوئے ضرور ملے گی۔ اس رات آپا سخت بے چین رہیں۔ رائے صاحب کے گھر میں ایسا سناٹا تھا کہ کسی کے بولنے کی آواز نہ آتی۔ آپا شاید ساری رات نہ سوئی تھی، صبح ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ماما کام کرنے آئی تو اس نے پھر بے حد اہم خبر سنائی کہ وہ آدمی راتوں رات کسم دیدی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ باقی رات کسم دیدی روتی رہیں۔ آس پاس کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ماں باپ سے ملانے کے بہانے اور معافی دلانے کے لیے لایا تھا۔ رائے صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا تھا مگر ان کی بیوی آج صبح منہ اندھیرے کسم کے گھر گئی تھی۔ یہی سزا ہوتی ہے ایسی ہرافاؤں کی۔ بہت اچھا ہوا جو چھوڑ کر چلا گیا۔ لو بھلا، گھر سے بھاگ کر بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، کر لیے مزے، اب بھوکتے۔ اماں زہر میں بجھی ہوئی باتیں کر رہی تھی اور آپا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں ابا سے کہوں گی کہ رائے صاحب کو سمجھائیں، وہ کسم دیدی کو گھر لے آئیں۔ ہائے وہ اکیلے کیا کریں گی، اس نے بڑے جوش سے کہا تھا۔ اس مرد کی طرف سے اسے کیسی سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں لا کر اس نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ وہیں کہیں دیار غیر میں چھوڑ کر بھاگ جاتا تاکہ وہ سر پٹک پٹک کر مر جاتی، یا اپنوں کی ذلت تو نصیب نہ ہوتی۔ کیا کہو گی تم اپنے ابا سے؟ یہی نہ کہ بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر بٹھا لیں؟ شرم نہیں آئے گی تم کو ایسی باتیں کرتے؟ اماں نے سخت غصے سے پوچھا تھا۔ ہاں یہی کہوں گی، وہ اماں کے سامنے سے ہٹ گئی۔ شام کو جب ابا دفتر سے آئے تو وہ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابا، کسم دیدی اکیلے گھر میں رو رہی ہیں، رائے صاحب کو سمجھائیے وہ اسے لے آئیں، کوئی انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مجھے سب معلوم ہے، میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی رائے صاحب کو سمجھاتا، بڑی سمجھدار ہے میری بیٹی۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرانے لگے۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ ایسی بے شرمی کی باتوں میں حصہ لے؟ اماں غصے سے بےتاب ہو رہی تھی۔ کیوں نہ حصہ لے؟ مشن اسکول میں پڑھاتی ہو اور بولنے تک کا حق نہیں دیتی؟ صاف بات کیوں نہیں کرتے کہ انگریز بے شرم ہوتے ہیں؟ اماں لڑنے پر تل گئیں تو ابا جلدی سے بیٹھک میں چلے گئے۔ رات ابا نے چپکے سے بتایا
کہ رائے صاحب نے بات مان لی ہے، وہ کسم کو گھر لے آئیں گے اور شاید لے بھی آئے ہوں۔